واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 4 ہے، دورہ قرآن 2021۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ آیت نمبر 92، آل عمران۔ ترجمہ اس کا: ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے البر، اعلیٰ ترین نیکی کو، اعلیٰ ترین بھلائی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تم خرچ کرو، تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو، تحبون تم محبت رکھتے ہو، وما تنفقو اور تم جو بھی خرچ کرو گے، من شیء کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم تو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ صدقے کے آداب اور خرچ کرنے کے شرائط اور خرچ کرنے کے آداب آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ انہی آداب کا ایک حصہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی بہترین پسندیدہ چیز میں سے کچھ خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں جب تم خرچ کر رہے ہو تو پھر ایسی چیز نہ خرچ کرو کہ جو تمہیں پسند نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز خرچ کرو، ایسی چیز صدقے میں دو جو تمہیں شدید بہت زیادہ پسند ہے، ٹھیک؟ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور پھر یہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پسندیدہ چیز میں سے من شیئن کچھ، کوئی چیز، کوئی تھوڑا سا حصہ، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کا سب آپ خرچ کر دو۔ اب وہ پسندیدہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کی جائیداد ہو سکتی ہے، آپ کے زیور ہو سکتے ہیں، آپ کے کپڑے ہو سکتے ہیں، کپڑوں میں سے کچھ ایسی کٹنگ کریں، جیسے میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں کپڑوں کی کٹنگ بڑی سمجھداری سے کرتی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں سے کچھ صدقے کے لیے نکل جائے۔ میں ویسے بات اگر آپ کوشش، کیونکہ کپڑا زیادہ بھی ہوتا ہے جب آپ کوئی انسٹچ کوئی لیتے ہیں، تو اس میں سے اگر آپ وائس کٹنگ کریں گے نا تو کچھ نہ کچھ بچ ہی جاتا ہے، اور وہ آپ ایک نیت لگا لیں کہ ہم نے اس میں سے کسی کو صدقہ کرنا ہے، تو وہ اس کپڑے کا، اس سوٹ کا ایک طرح سے صدقہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کا وقت ہے تو وقت بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ اللہ کے راستے میں لگائیں، آپ اللہ کے لیے کوئی ایسا کام چن لیں اپنی زندگی میں، اور دین والوں کے تو خیر سارا ہی وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ وقت ضرور مختص ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو کہ عام ویلفیئر کے کاموں کا ہوتا ہے، جو صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی ہم اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ وقت، ورنہ ہم کیا کرتے، سو رہے ہوتے یا گھر میں بیٹھے ہوئے فالتو میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے، لیکن ہم نے چوز کیا کہ نہیں، ہم اس کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، تو یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اللہ کے راستے میں لگا دیا تو اس کا بہت بڑا اجر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کی اولاد ہو سکتی ہے جو آپ چلیں، ایک ساری نہیں تو ایک دو تو ایسی اولاد ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جو واقعی آپ وقف کریں اللہ کے لیے۔ ساری، میں تو اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہوں گی ساری اولاد کو آپ دین کی طرف لگائیں۔ دنیا تو ان کو مل ہی جائے گی، لیکن اولاد کو جب آپ دین کی طرف لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بھی بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سے آپ کی بہترین صلاحیت کوئی ہو سکتی ہے جو آپ اللہ کے راستے میں لگائیں۔ بہترین وقت جوانی کا ہوتا ہے، بر ہے نا کہ اپنی، تو آپ دیکھیں بڑھاپے میں تو اکثر بیشتر لگا دیتے ہیں لوگ اپنے آپ کو، حج بھی کراتے ہیں، عمرہ بھی کراتے ہیں۔ اصل جو وقت ہے نا عبادت کا، اور اصل جو وقت ہے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانے کا، وہ ہے کہ جو آپ ینگ ایج میں لگاتے ہیں۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ ینگ ایج کی جو عبادت ہے، اور ینگ ایج میں جو آپ نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا دیا نا، اس کا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ذہین اولاد، اس کو آپ لگائیں اللہ کے راستے میں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ زیادہ ذہین ہے، جو زیادہ اچھا کام کر سکتی ہے دین کے لیے، اس کو لگائیں۔ اسی طرح سے بہترین آپ کا کوئی گھر ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، تو یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ ہم چلیں یہ فالتو ہے تو یہ لگا دیں؟ فالتو کیوں؟ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں تو اچھی چیز لگائیں، بہترین چیز لگائیں۔ بہترین گھر آپ اللہ کے راستے میں دیں، مسجد بنا دیں،
ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے، اور ظاہر مال تو ہے ہی، مال کے علاوہ بھی اپنا جو آپ اپنی گھر کی چیزوں میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مثلاً آپ کوئی ایکسٹرا گھر میں چیزیں بہت نکلتی رہتی ہیں، کپس پڑے ہیں آپ کے پاس، گھر کے سامان ہوتے ہیں، کوئی پرس پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے، چپل ہے آپ کی، کوئی کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تو کبھی ایسا کر کے دیکھیں، ضرور اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ بہترین چیز جو ہے نا آپ اللہ کی راہ میں دے کے دیکھیں. ایک دفعہ آپ کو خود اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی پسندیدگی، اللہ کی محبت آپ کو فیل ہوگی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جان لے گا. پھر آگے آیت نمبر 93 میں، ظاہر بات تو اس پر بہت ساری ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ ہم اس کو آگے بھی ظاہر ہمیں پورا قرآن پڑھنا ہے اور پورا سپارہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھو. اصل میں یہ بات ہوا کہ یہود کا ایک اعتراض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا ایک دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ تو جو ہے نا اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ دین ابراہیمی میں حرام تھا. ان کا یہ خیال تھا یہود کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود کا جو یہ دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی، بلکہ حضرت یہ اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی یہ چیزیں، اور اس کی وجہ کوئی نظر بتاتے ہیں، کوئی بیماری بتاتے ہیں. تو اس لیے ان کا، اور یہ ان کا جو فعل تھا یہ بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے. جب تورات نازل ہو گئی تو انہوں نے اپنی اس چیز کو دوبارہ اپنے لیے حلال کر لیا تھا. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ اگر آپ نے کچھ ایسا زندگی گزاری ہے، یعنی آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت سے، کہ اگر آپ نے یعنی اپنی ذمہ داری، مثلا اب آج ہم مدرسے والے ہیں، آج ہم دین والے ہیں، اب یہ ذمہ داری بھی ہے نا، دین مدرسہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر ہم نے اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ اللہ کی ناپسندیدگی والی ہیں، تو ان کو اب چھوڑنا لازمی بنتا ہے ہم پر، کیونکہ ہم پر اب ذمہ داری الگ، ورنہ لوگ ہمیں دیکھ کر وہ سمجھیں گے شاید یہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ بات آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت سے سیکھی کہ جیسے ہی تورات نازل ہوئی تو انہوں نے اس چیز سے رجوع کر لیا دوبارہ سے، کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے اب اگر یہ کیا تو پھر لوگ اسی کو شریعت سمجھیں گے. تو اس بات کا، اس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہود کا یہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے. اور آپ دیکھیں اسلام کا سسٹم بھی یہی ہے کہ حلال چیزیں جو بتا دی گئی ہیں تو وہ کسی نبی نے کبھی بھی اپنے لیے حرام قرار نہیں دی. آپ کو وہ واقعہ، شہد والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کے لیے قسم کھا لی تھی کہ میں نہیں، اور وہ ایک پورا قصہ ہے کہ اس میں جو ہے دو جو امہات المومنین ہیں تو ان کے گھر جب شہد پیا تو اس میں سے مغافیر کی بو آ رہی تھی. تو اس وجہ سے مغافیر کی بو اگر آ رہی تھی تو ان کو، اچھا اس سے آپ نفاست کا بھی اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کے، ان کے منہ سے بو آنا ان کو پسند نہیں تھا. تو انہوں نے جب ان کو اندازہ، پھر جب پتہ چلا کہ یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے وہ قسم توڑ دی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو انبیاء کرام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، وہ ایک اصول پتہ چلتا ہے جو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی وہ حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام نہیں کرتے تھے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ واقعہ بھی یاد کر لیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، بلکہ 3 صحابی آئے تھے. ایک نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، اس نے کہا، ایک نے کہا تھا ساری رات میں عبادت کروں گا، اور نا میں نکاح، ایک نے کہا تھا میں نکاح نہیں کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو ہی منع کر دیا تھا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ تو جو ہے حرمت والا معاملہ ہو جائے گا، اور یہ تو آپ دین کو غلط انداز سے پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی صحابہ کرام کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ صحابہ کرام بھی تو ایک سورس ہے نا دین سیکھنے کا. تو صحابہ کرام کی بھی اصلاح ہوئی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ بتا دیجیے گا. آگے ہم چلتے ہیں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا
وما کان من المشرکین، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی یہود کے ایک اعتراض کا، اور آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا وہی ہے جو مکہ شریف میں. تو یہود کا کہنا یہ تھا کہ آپ وہ اس کو بیت المقدس کو زیادہ قیمتی سمجھتے تھے. تو اس کا جو ہے اعتراض بھی جواب اس کا دیا گیا کہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ تو مکہ ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور کیونکہ وہ رخ چینج کر کے وہ جو نماز کا قبلہ چینج ہوا تھا، تو اس میں بھی کہ بھئی یہود نے اعتراض کیا تھا کہ قبلہ چینج کیوں کیا، تو یہ بات بھی یہاں پہ بتا دی گئی کہ اصل جو آپ کو پیروی کرنی ہے وہ دین ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی چوائس ہے، اللہ کا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے. پھر آگے اسی گھر کے بارے میں آ رہا ہے کہ جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی راہ پا لیتے ہیں اس گھر کا حج فرض کیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہیں. اب حج کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے شعائر دیکھ کے آتے ہیں، شاعر اللہ کا نظارہ کر کے آتے ہیں. انفیکٹ ہم وہاں سے علم الیقین لے کے آتے ہیں تاکہ ہم آگے چل کر اپنے اپنے ملکوں میں جا کر ہم زیادہ اچھے مسلمان بن سکیں. یہ ہے حج کا کانسیپٹ. یہ جو ہے نا کھلی کھلی نشانیاں، کیا ہے کھلی کھلی نشانیاں؟ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، غار ہرا ہے، غار ثور بھی اسی جگہ پہ آتا ہے، سعودیہ میں ہی ہے. تو آپ بہت ساری کل صفا ہے، مروہ ہے، اور سب سے بڑھ کر تو بیت الحرام ہے. تو وہاں پہ آپ نشانیاں جب دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے نا ایک یقین کی کیفیت اور زیادہ ہوتی ہے. زمزم وہاں پہ آپ کنواں اگر دیکھتے نہیں تو کم از کم اس کا اوریجنل پانی پیتے ہیں. وہ یہاں والا بوتل والا تو نہیں ہوتا نا، وہ اسٹوریج واٹر تو نہیں ہوتا، وہ وہاں سے اوریجنل آپ وہ سب چیزیں دیکھ کر آتے ہیں. وہ آپ کی دین کی ہسٹری ہے، وہ آپ کا کلچر، اسلامی کلچر ہے، وہ آپ سب دیکھ کر آتے ہیں. تو دکھایا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ آپ کے اندر اگر ابھی کوئی خلفشار ہے، کوئی شک کا کوئی پہلو ہے، تو وہ شک آپ کا کمپلیٹ دور ہو جائے اور آپ کو یقین آ جائے کہ یہ ساری چیزیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم اس دنیا کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم آخرت کے بارے میں کچھ تھوڑے سے مشکوک رہتے ہیں. کب آئے گی؟ اچھا دیکھیں گے. اچھا، حالانکہ آخرت اور پھر قبر یہ بالکل اس طرح سے جیسے بس صرف یہ ہے کہ ہم دیوار ایک سامنے، ایک پردہ ہے ہمارے سامنے. جب پردہ ہٹ جائے گا اور وہ جب سامنے آ جائے گی قبر، تو وہ ہم دوسری دنیا میں انٹر ہو جائیں گے. یہ جو کبھی آپ نے شاید ڈزنی لینڈ دیکھا ہو، تو ڈزنی لینڈ میں اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اتفاق سے مجھے اللہ نے دکھایا ہوا، تو مجھے 2-3 چیزیں اس سے، تو میں کچھ چیزیں میں نے دین کے حساب سے سمجھی وہاں سے نا. وہاں پہ ایسے بہت سے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو انٹری، جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوسری دنیا میں چلے گئے. اور نا واقعی آپ کا ایک طرح سے اس دنیا سے کوئی مطلب پیچھے والی دنیا سے یا پیچھے جو ہو رہا ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. کئی ایسی جگہ میں ان جگہوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. تو واقعی اچھا، اب ہم گئے ایکسپیریمنٹ کے لیے، میں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں. ایک میں تو کشتی تھی، ہم کشتی میں بیٹھ کے، اور ایک میں یہ تھا کہ اور کوئی پتہ نہیں، اب ڈفرینٹ چیزیں تھیں. میں صرف ایک چیز سوچ رہی تھی، میں نے کہا اب جو ہم ادھر ہیں وہ ادھر والے نہیں جانتے، ہم ادھر کی سال میں ادھر والے ہم نہیں جانتے کہ اچھا بچے الگ جگہ پہ تھے نا، ہم دونوں تھے. تو میں نے کہا ادھر والے نہیں جانتے کہ ادھر کو کیا. تو دوسری دنیا میں انٹر، واقعی بالکل اس کا ماحول الگ. اور بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں ادھر بھی کہ جہاں جیسے دبئی میں نے سنا ہوا ہے کہ برف کا سارا وہ انہوں نے کوئی میوزمنٹ پارک جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. تو جب آپ ادھر داخل ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم شاید باہر بھی شاید برف باری ہی ہو رہی ہے، باہر بھی برف ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو قبر کا معاملہ ہے نا، یہ ہے تو برحق، محشر ہے برحق. ابھی بھی یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان مقامات کو کہ جہاں پر ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی بیٹھے ہوں کچھ فرشتے. ہمارا تو اللہ پر یقین بھی ہے، گمان بھی ہے، اللہ کرے بیٹھے ہوں. اور وہ جگہ بلکہ تنگ ہونے لگ جاتی ہے. وہ لوگ فرشتے جو ڈھونڈتے پھرتے. پھر نہ صرف یہ، اچھا ہماری طرح نہیں ہوتے کہ دین کی بات کو چھپاتے ہوں.
وہ تو فرشتے جو ہے وہ تو دوسروں کو بھی کال کر کر کے، اب کال سے سسٹم کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن دوسروں فرشتوں کو بھی بلاتے کہ آجو آجو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ وہ خود ذکر کرنے والے ہیں۔ اچھا ایک بات اور، جیسے خود ہوتے ہیں نا پھر ان کو ویسی ہی محفلیں اچھی لگتی ہیں نا۔ اگر ہم خود ذکر، اچھا ہم لوگوں کا ابھی کیا حال ہے اسپیشلی رمضان میں، کتنا ہمارا مائنڈ چینج ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ شیطان بھی بند ہوتا ہے، تو ہمیں نا یعنی یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں پھر ہم دوبارہ اسی میں لگ جاتے ہیں، یعنی ہم ظاہر نماز پڑھتے ہیں، پھر میرے ساتھ تو یہ حال ہوتا ہے کہ میں قرآن رکھتی ہوں نا نیچے لے جا کے ڈائننگ پہ، تو میرا بس وہ جتنی ڈائننگ پہ بڑی مشکل سے تھوڑی دیر رکتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے میرے پاس 4th پارہ، حالانکہ میرا ٹائم الگ ہے ویسے پڑھنے کا، فجر میں پڑھتی ہوں میں جو دورہ قرآن، لیکن اس کے باوجود میں تھوڑا سا اس کو دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، اور مجھے حالانکہ کبھی کبھی ہنسی بھی آ جاتی ہے، میں نے کہا ابھی تو میں آئی ہوں پڑھا کے، اور ابھی پھر سے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نا پڑھوں، یا میں کم از کم اسی کو ریویژن کر لوں کہ میں نے کیا پڑھایا تھا کہ، تو میں نے کہا کتنا ڈفرینٹ، جیسے ہم ہوتے ہیں نا تو پھر ویسی ہی ہماری نیت اور ویسی ہی ہماری جو ہے نا زندگی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ جو قبر کا اور یہ، ہاں میں جو آپ کو بتا رہی تھی قبر کا اور محشر کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر یقین ہونا چاہیے۔ یقین ہوتا کیوں نہیں ہے کہ کچھ پردہ ہے ہمارے سامنے۔ اچھا جب ہم قبر میں داخل ہو جائیں گے نا، اور جب ہم اس کے بعد محشر میں چلے جائیں گے تو وہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، وہ جو فرشتے ہمیں نظر ابھی نہیں آ رہے نا وہ نظر آنے لگیں گے، سوال جواب شروع ہو جائیں گے قبر میں، وہ جو چیزیں ہمیں، اچھا وہاں پہ سارے فرشتوں کی زندگیاں شروع ہو جائے گی، یہ جو جن چیزوں کے لیے ہم یہاں پہ پریشان ہوتے پھرتے ہیں نا دنیا کی چیزوں کے لیے، اب ہماری ٹونٹی نہیں چل رہی تو اب ہماری لائٹ چلی گئی، تو اب ہماری لائٹ ہے نہیں، تو اب گیس چلی گئی تو گیس ہے نہیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم یہاں پہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ تو چیزیں ہی نہیں تھی سوچنے کی، یہ تو باتیں ہی نہیں تھی کرنے کی، ہم کیا خوار ہو کے آگے، ہم کدھر زندگی لگا کے آگے۔ آ رہی سمجھ بات کہ جب اب قبر یعنی ہماری جب روح نکل جائے گی نا تو وہ ہم ایک دوسری دنیا، قبر میں جاتے، قبر میں لیٹتے ایک دوسری دنیا میں انٹر ہو جائیں گے، ڈزنی لینڈ، دوسرا ڈزنی لینڈ آ جائے گا، ایک دوسری ورلڈ، ایک دوسرا ورلڈ ہمارے لیے آ جائے گا، اور وہ ہوگا ایکچوئل ورلڈ، اور وہ بیس کرے گا کہ یہاں پر ہم نے کیسی جو ہے نا، جیسی ٹکٹ تھی ویسا ہی ہمارا مزہ ہوگا۔ ٹکٹ لینی پڑتی ہے نا ڈزنی لینڈ میں ہر چیز کے لیے، تو وہاں پہ جیسی ہم ٹکٹ، یعنی جیسے اعمال ویسا وہاں پہ مزہ، اگر برے اعمال تو پھر وہاں پر جو ہے نا برا آپ کے ساتھ سلوک شروع ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ قبر میں گرز جو ہتھوڑا، بڑے ہتھوڑے کے کہتے ہیں نا گرز، وہ گرز کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سوائے انسانوں اور جنوں کو سب کو آتی ہے، سب چرند پرند سب مخلوق وہ گرز کی آواز سنتے ہیں جو کہ قبر میں انسان کو مارا جا رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر سے ایک مطلب اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ بہت قریب ہے نا یہ دنیا، پھر اتنی دور تو نہیں، بھائی محشر یا قیامت کا وقت جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہم جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، مگر ہماری زندگی کتنی ہو سکتی ہے، قبر تو بہت قریب ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بہت کچھ ہمیں صدقہ جاریہ کرنا ہے اپنے لیے، بہت کچھ ہمیں کام ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے، جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا ہے، تو وہ ہم دوسری دنیا میں انٹر ہو جائیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل دنیا تو یہ ہے، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی تھیں وہ اب نظر آنے لگ جائیں گی، اور وہی سارے سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے آسان سوال ہیں، ہم دے دیں گے، نہیں، جیسی تیاری ہوگی نا، جیسی زندگی ہوگی تو ویسے جو ہے نا سوال کے جواب ہم دے سکیں گے، جیسی ہم تیاری کر کے، جیسی زندگی گزار کے۔ یہ اصل میں زندگی کے سوال ہیں، قبر کے سوال آپ کی زندگی کے سوال ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں رب کو واقعی مانا ہوگا نا تو پھر آپ کہہ دیں گے کہ ہمارا رب، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب کا کے جواب میں۔ اگر آپ نے واقعی علم حاصل کیا ہوگا نا تو پھر آپ جواب دے سکیں گے۔ یہ سوال جواب یہ کوئی نہیں ہو رہا وہاں پہ، کوئی وہ آپ کا ایسا سوال ہے، آپ کی زندگی کے سوال ہیں، اور اس وقت بالکل ہوش میں ہوگے۔ جیسے حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں ہوش میں ہوں گا؟ بولے ہاں بالکل ایسے ہوش میں ہوگے جیسے تم ابھی ہوش میں ہو۔ یہ ہے قبر کے
ہم اپنے گھروں کو بڑا سیٹ رکھتے ہیں، سجاتے رہتے ہیں، مٹیوں کو ہٹاتے رہتے ہیں، سارے وقت گھر صاف کرتے رہتے ہیں. اس قبر کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی جو یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کی آگ ہے. آگ کی لپٹیں کیسے انسان برداشت کر سکتا ہے؟ اور ایک اور بات، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ ابھی بڑا ہی خوش ہے. کوئی امت مسلمہ سے اگر خوش ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دی ہے قرآن میں کہ امت مسلمہ سے اگر خوش ہوگا تو وہ غالب ہوں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہیں بھی غالب نہیں ہیں، مسلمان تو مغلوب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ سے فی الوقت اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ نشانی ہے. اور جب جب اللہ خوش تھا نا تو جب مسلمان غالب تھے. اس کا مطلب ہے کہ پھر دیکھ لیں کہ پھر ہمارا حال کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ذمہ داری تو ہم نے پوری کی نہیں ہے. ہم تو اس دنیا کے لوگ ہی نہیں تھے، ہم تو یہاں پہ مسافر کی حیثیت سے آئے تھے. ہمیں تو اپنا دین کا کام کرنا تھا اور چلے جانا تھا یہاں سے. ہم اس دنیا میں کیسے گم ہو سکتے ہیں، اور کتنا ہم دنیا میں گم ہو چکے ہیں. پریورٹیز لوگوں کی، میں نے بڑے بڑے دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے، پریورٹیز ہی چینج ہوتی ہیں ان کی، ترجیحات ہی چینج ہوتی ہیں ان کی. دنیا داری، دنیا میں جانا ہے، دنیا لینی ہے، دنیا کے لیے خواری. تو پھر آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہم نے؟ استغفر اللہ. تو حج کا کانسیپٹ ہی بالکل الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو وہاں آ جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش کے لوگ اہل کتاب کے پاس جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے. تو یہ ان کا کام تھا، ان کو حکم تھا اپنی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے آخری نبی تو آپ ان کی تصدیق کریں گے، آپ بھی ان پر ایمان لائیں گے. ان کو یہی حکم تھا. مگر یہ نہ صرف یہ کہ خود ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ جو ان کی تصدیق کے لیے ان کے پاس جاتے تھے تو ان کو بھی کنفیوز کر کے بھیج دیتے تھے، ورغلا دیا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے دین سے روکنا، کہ آپ اس بندے کے بارے میں کنفیوژن پھیلاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے نا، کتنا بڑا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یہ ایسا، کہ اس بندے کے بارے میں، اس بندے کا کوئی ایک دو پوائنٹ ہی آپ اگر کہہ دیں گے تو لوگ تو متنفر ہو جائیں گے. تو لوگ کے آگے کتنا مطلب میں سمجھتی ہوں کتنا بڑا ظلم کی بات ہے نا، کہ آپ اس کے بارے میں کوئی ایسا نیگیٹو پوائنٹ کہہ دیں، یا کوئی ایسی بات کہ وہ جو اتنا بڑا دین کا پیغام لے کر آئے ہیں آپ ان کے بارے میں ہی، اور وہ نبی ہیں تو وہ اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کرتے تھے نا، کنفیوز کر دیا کرتے تھے اور تصدیق نہیں کرتے تھے. تو کتنا بڑا ظلم کرتے تھے معاشرے میں، کبھی اندازہ لگا؟ اچھا آج معاشرے میں امت بھی یہ کام کر رہی ہے. آج جو بھی دین کا اچھا میں نے دیکھا ہے، وہ بہت سے لوگ بڑے اچھے اچھے دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور دین والوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر ہمارے معاشرے کی نفسیات کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں زیادہ لگے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں کنفیوژن پھیلا دیں گے. اکثر و بیشتر جو صحیح دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں لوگ کنفیوژن پھیلا دیتے ہیں. ان کا تو اپنا ہی دین صحیح نہیں ہے، ان کے تو ہم نے یہ چیز دیکھ لی، وہ پتہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی. اب کیا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں اس طرف، مدرسوں کے بارے میں کنفیوژن پھیلا دیں گے. اور یہ تو بڑے وہ لگتے ہیں نا، وہ فتوے لگا دیں گے، یہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، سنی کو اہل حدیث کا بتا دیں گے، یہ تو اہل حدیث ہے ادھر نہیں جانا، اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ سنی ہے ادھر نہیں جانا. ہم نے یہ دیواریں جو کھڑی کر رکھی ہیں اپنے سامنے مسلک کی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیدھا کام کر بھی رہا ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کر بھی رہا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے دین سے روکنا. اصل میں دین سے روکنا ہے، جو وہاں پر دین سے اس طرح سے روکا جاتا ہے کہ جن کے پاس علم ہے وہ جب کنفیوز کر دیتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں، تو وہ پھر کنفیوژن ہی نہیں رہتی، وہ پھر فساد بن جاتا ہے، وہ پورے معاشرے میں فساد بن کے پھیلتا ہے. پھر لوگ نہیں آئیں گے دین کی طرف، ظاہر سی بات ہے کیسے آئیں گے. اب آپ دیکھیں جو لوگ اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے، ان سب کا گناہ کس کے ذمے پڑا؟ یہود کے ذمے پڑا نا، پہلے والے اہل کتاب کے ذمے پڑا نا. تو یہ امت مسلمہ کو بتانا، امت مسلمہ کو سنانا مقصود ہے کہ بظاہر یہاں پر بھی ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے روکتے ہیں کیونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے. یہود کی
کی دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ گدی چھن رہی تھی نا بھائی ان کی. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں گدی کا چکر بہت ہے، لٹرلی ہے. میں نے اتنا عرصہ تو ہو گیا مجھے دین کا کام دین پھیلاتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ کلچر جو ہے نا، مطلب دین کی روح کو نہیں سمجھے ابھی تک. لوگوں کو بس یہ ذہن میں ہے کہ ہماری گدی یا دین کو، یہ کوئی گدی ہے؟ یہ کیا، یہ تو بلکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان سے پوچھیں جو دین کے کام میں لگے، ان کے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جب وہ اپنی ذمہ داری کو فیل کرتے ہیں، ذمہ داری کو کہ ابھی تک کام اس لیول پہ ہوا نہیں، ابھی تک کیا اللہ سے سوال جب پوچھے گا تو جواب کیا دیں گے. ان کی تو نیندیں، ان کو تو گدی سے، جو اصل میں دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے لیے یہ گدیاں مدیاں یہ میٹر نہیں کرتی. مگر ہمارے معاشرے میں جو دین کا جو چل رہا ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں تو ہے نا، اور آپ دیکھیں گدی نشینوں کا چکر اور یہ پیری کا چکر، پیری فقیرے کا یہ بیت کا چکر، یہ سارا جو سسٹم ہے یہ سارا یہی ہے. ہمارا سارا سسٹم یہ، اور دوسرے کے مفادات پر زد پڑتا ہے. اس سے کیا فرق مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی ہم اجر کس سے چاہتے ہیں؟ کیا لوگوں سے چاہتے ہیں؟ کیا 4 لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے یا 4 لوگ اگر واہ کر دیں گے، کیا اس سے اللہ ہمیں اجر دے دے گا؟ اللہ نے کہیں بھی لکھا ہے کہ جب تک وہ 4 لوگ نہیں کریں گے میں تمہیں، جب اللہ کے ہاں تو اجر پکا ہے کہ اگر آپ نے صحیح نیت سے دین کا کام کیا ہے اور پھیلایا ہے. مگر ہمارے معاشرے میں کیونکہ مفادات پہ زد پڑتی ہے، مولوی ازم میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ بات، آپ دیکھیں نا بہت سی چیزیں ہیں، اب تو چیزیں کھل کے سامنے آ گئی نا. مثلا شب برات کا معاملہ آ گیا، مثلا شب معراج کا معاملہ آ گیا، پتہ چل گئی بدعت ہے، بہت ساری بدعات ہیں جن کے بارے میں پتہ چل گیا. یہ جو میت کی بدعات ہیں، یہ شادی کے جو رسومات ہیں، سب کو مطلب موسٹلی آ گئی، اس لیول پہ تو ہو ہی گئی ہے کہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. مگر ممبر پہ بیٹھ کے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ مفادات پہ زد پڑ جاتی. تو یہ ایسا کام پھر اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو پھر کنفیوز کر رہے ہیں تو پھر کیا کام کریں؟ یا تو علم پھیلائیں یا پھر علم نہ پھیلائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. کنفیوژن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ ہمیں میں نے دیکھا ہے، ایون ظاہر ہے میں ان چیزوں سے گزرتی ہوں کہ اور یہ استاذہ بھی کہا کرتی تھی کہ بہت سے لوگ جب آپ دین کا کام شروع کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس لیے آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ان کو اپنے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ دین داری لگانی ہوتی ہے. ان کو اپنے نام کے ساتھ کوئی مدرسے کا کوئی تعلق شو کرنا ہوتا ہے، تعلق داری لگانی ہوتی ہے. ان کو صرف گدی چاہیے ہوتی ہے. ایسے بہت سے لوگ، یہ استاذہ کہا کرتی تھی. اس وقت ہمیں ظاہر ہے ہم بچے تھے، ہم اسٹوڈنٹس تھے، تو ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی تھی یہ سب چیزیں، لیکن ظاہر ہے استاذہ کا ایک ویژن تھا. بعد میں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی جب آپ دین کا کام شروع کرتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف جو ہے نا، ان کو گدی سے مطلب ہوتا ہے، ان کو پڑھنے پڑھانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہ صرف نام ایک ٹچ ایک لگانا چاہتے ہیں کہ نام ایک ہمیں مل جائے اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے ساتھ بھی یہ نام لگ جائے. یہ اس سے انٹائر ڈفرینٹ ہے. یہ دین کا کام، دینداری، دین اس سے انٹائر ڈفرینٹ ہے. سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دنیا سے تو ہے ہی نہیں کوئی ٹچ، دنیا کی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے. ایون اگر آپ کا یہ کسی بھی اس پہ میڈیا پہ جا رہا ہے، آپ کا کوئی ایک بھی لائک نہیں ہو، لیکن اگر اللہ نے پسند کر لیا ہے نا، کوئی ایک بھی، کوئی اس کو ویو بھی نہ کرے ہمارے اس کو، لیکن اگر اللہ نے اوکے کیا ہوا ہے نا، تو اصل سارا اجر آپ کما گئے. مومن جو ہوتا ہے نا، دین والا، اندر سے خالی ہوتا ہے ان سب چیزوں سے. یہ آپ لوگوں کی ٹریننگ کر رہی ہوں. کبھی ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں کہ ہم دین کا کام کر کے کیا ہم نے کوئی کسی بادشاہ کے اس پہ گدی پہ بیٹھ جانا ہے، کوئی ہم بادشاہ بن جائیں گے، کوئی ملکہ بن جائیں گے. نہیں، دین کا کام کرنے والا، آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتی ہوں، مزدور. دین کا کام کرنے والا اللہ کا مزدور ہوتا ہے. وہ کوئی اس کو مطلب بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس کو مطلب ہوتا ہے. آئی سمجھ بات؟ اور دین کے کام کے لیے اترنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے اندر حکمت ہو، علم ہو، اور آپ اس لیول پہ پہلے پہنچ جائیں، پھر آپ کام اسٹارٹ کریں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں، اصل میں عام لوگوں کا جو ہے نا نقصان ہوتا ہے. سارا نقصان اس چکر میں عام لوگوں کا ہوتا ہے.
کیونکہ عام لوگ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو ظاہر ہے اتنا پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, اتنا زیادہ علم بھی نہیں رکھتے, تو عام لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن ان کا نقصان کس کھاتے میں جائے گا, یہ ذرا ہم سوچ لیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنا چاہیے. کتنا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اتنا ڈرنا چاہیے کہ صرف اسی سے ڈرنا چاہیے. اس کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا. کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اتنا ڈرنا چاہیے؟ نہیں, اتنا ڈرنا چاہیے یا اتنا ڈرنا چاہیے. ختم ہو جاتی ہے کوانٹٹی وہاں پہ آ کے. کتنا ڈرنا چاہیے؟ بس اسی سے ڈرنا چاہیے. یہ ہے اللہ سے ڈرنا, یہ ہے تقویٰ. اگر آپ اپنا ہمیشہ امتحان لیتے رہا کریں, کیا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم نیک کام کرتے ہوئے, دین کی کوئی بھی کام کو بچا لیتے ہوئے, کیا ہم لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے فکر سے یا لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم کوئی اپنی نیت یا کوئی اپنا کام چینج کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ابھی آپ کی اصلاح نہیں ہوئی ہے, ابھی مزید اصلاح کی ضرورت ہے. مومن جب اس وقت کافی اس کے اندر اصلاح ہو جاتی ہے جب اس کے اندر سے لوگوں کا ڈر بالکل نکل جاتا ہے. لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لوگ مجھے کچھ دے بھی نہیں سکتے. مومن جو ہوتا ہے نا, اسپیشلی دین کے کام کرنے والا, وہ لوگوں سے اور دنیا سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے. وہ بالکل بے نیازی کے ساتھ, اس کی ساری جو نسبتیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو اللہ سے ہی چاہیے ہوتا ہے, اور اللہ سے ہی وہ اپنی ساری حاجتیں جو ہے پیش کرتا ہے. اگر یہ لیول نہیں ہے تو پھر آپ اس کا مطلب دین کو سمجھے نہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تم مرنا مت لیکن تم مسلمان ہی رہنا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بڑا خوبصورت محاورت انداز میں کہا گیا کہ تم مرنا مت, تو کیا اینڈ میں جا کے مسلمان ہو؟ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ زندگی ایسی گزارو کہ تم مسلمان رہو, اور زندگی گزارتے گزارتے مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہو. مرنا مت جب تک کہ تم مسلمان, پکے مسلمان ہو. اور یہ دیکھیں اس میں یہ کہ ایک اسلام کی تعلیم کا ایک پورا سفر ہے. مرتے دم تک ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, مرتے دم تک ہمیں مسلمان ہی بننے کے لیے, اچھے مسلمان بننے کی ایک جستجو کرنی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو. اور اللہ تعالیٰ اس وقت کی نعمت کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہ قریش کو کہا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فرقہ بندی سے روک دیا. یہ آیت جو ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن, دین اسلام. قرآن وہ ہے نا, قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو اس میں جو حبل سے مراد تو پھر قرآن ہوگا. ٹھیک ہے نا, کہ قرآن ہی وہ چیز, اور حقیقتاً قرآن ہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو سب مسلکوں کو ایک چیز پہ یکجا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو یکجا کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, قرآن ہے, اور پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ حدیث خود بخود پیرلل میں آ جاتی ہے. لیکن اور کوئی کتاب آپ کو, اور کوئی چیز آپ کو یکجا نہیں کر سکتی. آپ سب بیٹھیں, میں تو اکثر سوچتی ہوں من کہ ان کو یہ جو سارے مسلک والے ہیں نا, ان کو سب کو کس دن بیٹھنا چاہیے, باقی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. بھئی ایک چیز طے کر لی جائے کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے. آپ بھی اپنی اپنی لے آئیں, آپ بھی اپنی اپنی جو ہے وہ لے آئیں, تاکہ عام لوگوں کا فائدہ ہو جائے, عام لوگ سب کے سب اسلام پر آ جائیں. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تفرقہ کتنا زیادہ ہے, فرقے واریت کتنی زیادہ ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا فرقہ پکڑا ہوا ہے, اور ہر ایک اسی کے ساتھ فرحون خوش ہے. ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں, باقی وہ جو بندہ ہے نا وہ جھوٹا ہے, وہ غلط ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ معاشرے میں جو ہے ایک پھوٹ پڑی ہوئی ہے, یکجا تو نہیں ہے نا. مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ اچھے جذبات رکھتا ہے. مومن جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہوتے ہیں. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. قریش کو کہا جا رہا ہے, کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ جو قبائل تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے, اور ان کے اندر جنگیں جو ہے سالوں سال چلتی رہتی تھی. مگر اسلام جب جن قبائل نے اسلام قبول کر لیا تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کے آپس میں ان کے تعلق جو ہے وہ اچھا ہو گیا, اور ان کے درمیان الفت ہو گئی. اس سے ایک اور بات بھی چلی کہ جب ہم اسلام پڑھ لیتے ہیں, جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, جب ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں,
تو ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. جیسے آپ نے پیچھے نکاح والی، اب وہ آگے ہوتے ہیں، ویسے تو آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد لتسکنوا والی جو سورہ روم کی جو آیت ہے کہ نکاح کے جب بول پڑھے جاتے ہیں تو بھی یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت ڈال دیتا ہے، مودت اور رحمت ڈال دیتا ہے. اسی طرح سے اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں نا تو ایک اٹوٹ قسم کی، ایک نہ نظر آنے والی ایک محبت کا رشتہ آپ کے درمیان قائم ہو جاتا ہے، سب مسلمانوں کے درمیان. آپ خود تھوڑا سا سوچ لیں، اگر ایک طرف ایک ہندو ہو اور ایک طرف ایک مسلمان ہو تو آپ کے جذبات کس کے لیے زیادہ جو ہے اٹھیں گے؟ ظاہر ہے مسلمان کے لیے. اب بظاہر تو آپ کا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف اسلام کا رشتہ ہے نا، دین کا رشتہ ہے نا. تو یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کام کا حکم دے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے منکم لتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اب ضروری نہیں کہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں، لیکن کیونکہ سب کے سب کھڑے ہو بھی نہیں سکتے، تو ضرور ایسے کچھ گروپ ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کے درمیان سے کھڑے ہوں اور لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. خیر کیا؟ دین کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں، اور وہ نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہے اللہ کی نظر میں کامیابی. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی طرف جا رہے ہیں یا دنیا کی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں یا دنیا کی کامیابیاں آپ کو مل رہی ہیں. کامیابی یہ ہے کہ جب آپ خیر کا کام کرتے ہیں، اور اس میں دیکھیں دونوں کام پیرالل ہوں گے. اچھا، ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیک کام کا حکم تو دے دیتے ہیں نیک کام کے لیے، لیکن جب ہم کسی کو روکنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو دل میں شیطان ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، ریمائنڈ کر جائے گا، یہ برا مان جائے گا، یا ہم کیسے اس کو منع کریں. یہ سب سے مشکل کام جو ہے یہ ہو جاتا ہے. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ کوئی پتہ ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اب اس کو روکیں کیسے. مگر آپ دیکھیں کہ اولئک هم المفلحون وہی ہیں جو دونوں کام کریں گے پیرالل، اور یہ دونوں کام ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کام کو پکڑ لیں اور دوسرے کام کو آپ چھوڑ دیں کہ نہیں یہ کام نہیں کر سکتے اور یہ کام نہیں. دین کا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی مکمل طور پہ کرنا پڑے گا. اور تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اب یہاں پہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہود 71 فرقوں میں ہو گئے اور نصارہ 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں ہو جائے گی، وہ سب کے سب جو ہیں جہنم میں جائیں گے. تو تفرقہ اتنی بری چیز ہے، فرقہ واریت. اچھا، اس حدیث پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ نا جو وہ ایک فرقہ ہے نا اس کے اوپر کہتے ہیں وہ ایک فرقہ ہوگا نا اس میں کہ وہ ہم جائیں. یہ آپ یقین کریں کہ یہ تو کئی لوگوں سے میری یہ بات، تو وہ کہتے ہیں بڑے مزے سے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی وہ جو ایک فرقہ ہے نا وہ تو ہمارا ہی ہے، وہ تو ہم ہی جائیں گے. یہ حالانکہ کہیں مینشن نہیں ہے. انفیکٹ تو وہ ایک گروہ ہوگا، ایک گروپ ہوگا کہ جس کی آگے اور حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے، جو اس کی تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دین اسلام پر ہوگا، جس کا کوئی فرقہ ہوگا ہی نہیں، وہ جائے گا جنت میں. تو جس کا جو فرقہ اگر ہوگا، فرقہ تو آپ دیکھیں ہے ہی جہنم میں جانے والی چیز، وہ سب کے سب کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو اس حدیث کو پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہمارے معاشرے کے لوگ. اس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے اور بعض سفید ہوں گے، اور سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا مزہ چکھو. فرقہ واریت کو یاد رکھیں کہ کفر کہا جا رہا ہے یہاں پر. استغفر اللہ. کیونکہ فرقہ واریت ہی تو آ رہی ہے، اس کا پوری وہی تو آیت آ رہی ہے، وہی بات تو آ رہی ہے. اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. اب آگے امت کا مقصد آ رہا ہے. 110 آیت. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، خیر والی امت ہو. اخرجت للناس، اپنے لیے نہیں بنائی گئی ہو. کس لیے نکالی گئی ہو؟ اخرجت، نکالی گئی ہو. جیسے ہوتا ہے نا کوئی پودا نکلتا ہے، اور اخرجت میں خرجہ بھی ہے، جنت سے بھی نکالی گئی ہو. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے بھیجا گیا تھا نا،
تو خرجہ کیا مطلب، اس کا روٹ دیکھ لیں نا ذرا، روٹ اس کا خا را جیم، خرج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، کسی چیز کا اگنا، اگنے میں بھی بلکہ انبت کا لفظ زیادہ آتا ہے. یہ خرجہ کا مطلب تو ہوتا ہے کہیں سے کسی ایک جگہ سے دوسری چیز پہ منتقلی، نکالنا اس کو. ٹھیک ہے. تو اخرجت للناس، اپنے لیے نہیں نکالی گئی، لانفس نہیں ہے، للناس ہے. اس بات کو، اس حقیقت کو ہی سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے کہ تم اس دنیا میں کس لیے آئے ہو. امت کا مقصد حیات یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اور کرو گے کیا؟ تأمرون بالمعروف، حکم دو گے بالمعروف، نیک کاموں کا. وتنہون عن المنکر، اور روکو گے منکر سے، برے کاموں سے. وتؤمنون باللہ، اور تم خود بھی ایمان رکھو گے اللہ پر. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس دوران جو ہے اپنا ایمان چھوڑ دیں. ٹھیک، خود بھی ایمان اللہ پر رکھو گے. اور اب یہ 3 کام اب آپ کو کرنے پڑیں گے. یعنی کہ اگر آپ نے بہترین امت کا اپنے ساتھ ٹائٹل، پہلے تو اس بات پہ ذرا دیکھ لینا کہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو. اسی لیے اچھا بہترین امت جب ہی ہوگے نا جب تم یہ سارے کام کر لو گے. اس ٹائٹل کو، جو ہم ٹائٹل لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ٹائٹل ہے جی، ہم خیر امت ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس امتی کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا. اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ نیک باتوں کا حکم کریں گے، نیک باتیں عام لوگوں میں پھیلائیں گے، ان کو بتائیں گے، نیکیوں کے بارے میں بتائیں گے، اسلام کی تعلیم دیں گے. اور جو بری باتیں، بری چیزیں، وہ تو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ٹیکسٹ سے ملے گی. نیک باتوں کا حکم یہ کہاں سے آئے گا ہمارے پاس؟ ٹیکسٹ سے، قرآن و سنت سے. اور یہ جو بری باتیں ہیں وہ کہاں پہ ہوں گی؟ معاشرے میں رائج ہوں گی، وہ معاشرے میں چل رہی ہوں گی، ان کو روکیں گے، ان پہ اسٹاپ لگائیں گے. ٹیکسٹ ہاتھ میں ہوگا آپ کے، اس ٹیکسٹ کو پکڑ کر آپ ڈیفائن کریں گے، آپ مینشن کریں گے یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے. اور سامنے ہوگا پورا معاشرہ جس معاشرے میں بری چیزیں چل رہی ہیں. تو ان بری چیزوں کو آپ روکیں گے، ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ ان کو بتائیں گے. یعنی آپ رک نہیں سکتے کہ آپ ان کو یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ بری باتوں کو روکنے سے آپ یہ ڈر جائیں گے جی ہم لوگ کیا کہیں گے. اور یہ ہم اس معاملے میں بڑے انا پرست ہوتے ہیں نا، کہ وہ ہم تو بعض اوقات دعوت دیتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کو دعوت کیسے دیں دین کی تعلیم تو بہت آگے کی بات ہے. ہم تو دعوت مدرسے کے لیے یا دین کی میں کلاس کے لیے دعوت دیتے ہوئے بھی ہم بعض اوقات گھبراتے ہیں. اتنی دفعہ تو بول دیا ہم نے اس کو، اب ہم کیسے بار بار جائیں؟ نہیں، ہمارا کام ہے بار بار جانا. جتنی دفعہ جائیں گے اتنی دفعہ آپ کا اجر پکا ہو رہا ہے نا. تو یہ کام کرنا ہے اگر تو ہمیں اللہ کے آگے سرخرو ہونا ہے. یعنی ہمارا اپنا تو مقصد ہی نہیں ہے نا، مطلب اس کے بعد تو پھر بات کیا رہ جاتی ہے؟ اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اپنے لیے تو تم نے یہ جو کیا یہ تو بونس میں ایسے ہی کر لیا تم نے. یہ تو تمہارا جو تم نے اپنے لیے جو عیاشیاں کر لی اس کے لیے تو تم آئے ہی نہیں تھے. کہ اپنے آپ کو تم نے جو ہے اسٹیبلش کر لیا. تمہارا کام تو یہ نہیں تھا. تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم معاشرے میں دین کا بول بالا کرو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں. اب یہاں پہ اہل ایمان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر وہ بھی ایمان لائے، یعنی کہ اس سے ایک بات اور بھی کہ وہ اہل ایمان کا اب پچھلا والا جو ایمان ہے وہ قابل قبول نہیں. ان کو دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کو رینیو کرنا پڑے گا. وہ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے نا، کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، ہم تو خود جو نبی والے ہیں، کتاب والے ہیں. یہود و نصارہ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو، آج بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں. وہ اپنے آپ کو ابھی بھی صحیح سمجھتے ہیں. آپ ان سے تو جا کے پوچھیں نا کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک، تو ان کی جو بات ہے وہ نہیں، بلکہ ان کو ان کو بھی دعوت دی جا رہی کہ آپ بھی ایمان لے کے آئیں. یہ تمہیں ستانے کے سوا زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے. اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے. یہ کس کا طرف اشارہ ہے؟ یہود. یعنی ہر جگہ یہ تمہیں ستانے. اور آپ دیکھیں ان کی ہمیشہ سے یہ مسلمانوں سے دشمنی، ازلی دشمنی چلی آ رہی ہے. ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ. اب یہ جو بات ہے نا یہ بھی بڑی اہم ہے کہ یہودیوں پہ جو ذلت اور مسکنت ہے
وہ اللہ کے غضب کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے، اور اس پر استثنائی دو ہی شکلیں کہ یا تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا پھر اسلامی حکومت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا شروع کر دیں۔ یہ جو اسرائیل انہوں نے بنا رکھا ہے نا، اس کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ یہ جو آپ آج کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ملک تھا، یہ ان کو، یہ فلسطین کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان کو بار بار کہا گیا تھا آپ جائیں جہاد کریں، انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا، تو اب یہ دعویٰ اس پر نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ یہ اور آپ دیکھیں آج بھی ان کی حالت یہی ہے کہ یہ کسی بھی مطلب ان کے پاس کوئی علاقہ نہیں ہے، اتنے پیسہ ہے مگر ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے۔ جس ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادھر آنے کی بڑی چھوٹی سی تعداد ہے فلسطینیوں کی۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ان کا بھی کتنا بڑا اجر ہوگا، یعنی ایک ایسے جگہ پہ رہنا جہاں پہ مسلسل جو ہے ایک قابض فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور ان ظاہر ہے ان کی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور یہ بیسکلی وہاں پہ جو چھوٹا سا گروپ فلسطینیوں کا ہے وہ اپنی جگہ کو کیپچر کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک طرح سے اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ان کا کتنا اجر ہوگا نا۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ملک میں نہ کوئی، میں ایک بات آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں، ہمارے ملک میں نہ تو کوئی فوج کیپچر ہے، نہ ہمارے ملک میں اور کوئی مسئلہ ہے، پھر بھی ہمارے ملک کے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں۔ آج کوئی ویزے وغیرہ کا کچھ ہو جائے تو پورا پاکستان خالی ہو جائے، سارے پاکستان کے ادھر چلیے، بلکہ امریکہ کو کہنا پڑے کہ لاؤ یہ بھی ادھر، میں خود ہی ادھر آ جاتا ہوں، چلو تم کیا ادھر آؤ گے، چلو یہ بھی یعنی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں، صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا کہ اگر آپ پہ برا وقت آ گیا، اگر آپ کے ملک پہ، اگر آپ کی قوم پہ برا وقت آ گیا تو آپ بھگوڑے بن گئے، آپ بھاگ گئے۔ میں کبھی بھی سوچتی ہوں اس فلسطین کے بھی تو لوگ رہ ہی رہے نا وہاں پر، شام کے لوگ، وہ کشمیر میں جا کے دیکھ لیں بھائی، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، وہ یہاں سے مائگریٹ کریں، وہ آ کے آزاد کشمیر میں آ جائیں، آزاد کشمیر بھی انہیں کا ہے۔ مگر وہ بھی تو ایک چھوٹا سا جتھا جو ہے وہ بھی تو لڑ ہی رہا ہے نا اپنی آزادی کے لیے، اپنی ان کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مریں گے تو سامنے جنت ہے۔ آئی سمجھ بات کہ، اور آپ دیکھیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو فلسطینی وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑا، بہت میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی، کبھی کبھی آپ ویڈیوز دیکھا کریں ان کی مسجد اقصیٰ اور وہاں پہ جو فلسطینی رہ رہے ہیں ان کی کبھی انٹرویوز سنا کریں، کبھی آپ، آج کل تو نیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی، اور اب کتنی مشکل لائف ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود وہ جم کر رہ رہے ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا، پکا پکایا پاکستان دے دیا، آپ کو یہاں بھی تکلیف ہے جہاں پہ آپ آزادی سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی آپ کو مشکل نہیں، نانی اماں کا گھر اور دادی اماں کا گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی آپ کی اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے، یہ اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں لوگوں کے اندر ناشکری بہت زیادہ ہے، تو اس ناشکری سے بھی نکل آئیں، کسی اور سے بھی کبھی کمپیریزن کیا کریں کہ ان کی لائف کیسی ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری لائف بہت بہتر ہے۔ افغانستان کا دیکھ لیں، افغان کے جو مہاجرین، کبھی تو آپ، میں تو اسلام آباد میں رہی ہوں تو میں نے تو بہت دیکھے ہیں افغانی مہاجرین جو ہے، تو میں ہمیشہ کہتی تھی ان کا، ہم پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہوئے، پاکستانی نیشنلٹی رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا رحم کیا ہوا ہے، تو اس لیے اپنے ملک کی قدر بھی کیا کریں۔ تو یہ جو ہے یہود جو ہے، ان پہ ہر جگہ سے ذلت کی مار ماری گئی ہے، ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اتنا پیسہ، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو پیسہ ہے نا یہود کے پاس ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ دنیا میں جو ہوتی ہے نا ریسرچ ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ جو پیسہ جن کمپنیز کے پاس ہے، وہ یہودی کمپنیز ہیں، وہ یہودی لوگ ہیں۔ اس کے باوجود یعنی آپ دیکھیں جتنا پیسہ ان کے پاس ہے تو یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ خرید سکتے ہیں، مگر ان کے پاس اپنا علاقہ نہیں ہے۔ سو بڑی گہری بات ہے نا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا علاقہ مل جائے، آپ کو اپنا ملک مل جائے، یہ اللہ، پاکستان اللہ کا کرم ہے آپ پر، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ پڑا رہ جاتا ہے، اور آپ کے پاس اگر جگہ نہ ہو، اگر نصیب میں نہ ہو، تو کیونکہ ان کے پاس، ان کی نصیب میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ان پہ ذلت ہے، ان پہ مسکنت کسے کہتے ہیں؟ مسکینی، فقیری ان پہ ڈال دی۔ اس سے ایک اور بات بھی آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پیسے سے جو ہے، پیسے دنیا کے حساب سے بڑے پیسے والے، قرآن کہتا ہے ان پہ ذلت اور مسکنت ہے۔ آپ کی دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ بڑے پیسے والے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ذلت اور مسکنت ہے۔ اور ذلت اور مسکنت ہے
کیونکہ ان کے پاس اپنی جگہ نہیں رہنے کی. اور ذلت اور مسکنت اس طرح سے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان سے مسلمان جو ہے ایک بہت بڑی آبادی مسلمان جو ہے ان کو پسند نہیں کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہمیشہ ٹسل رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پہ فقیری ڈال دی گئی ہے, اللہ کی طرف سے ان پہ فقیری ڈال دی گئی ہے. اور ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات سے کفر کیا کرتے تھے. یعنی ایک اور بات سمجھنے کی کہ جب ہم اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی قوم اللہ کی آیات کا کفر کرتی ہے, اللہ کی آیات کا کفر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی آیت کا انکار کرنا. اللہ کی آیت کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی آیات پر عمل نہ کرنا, اللہ کی آیات کو اپنی زندگی میں داخل نہ کرنا, قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنانا باوجود جاننے کے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے جو کفر کرتا ہے تو پھر اس پہ کیا ہوتی ہے؟ اس پہ ذلت اور مسکنت طاری کر دی جاتی ہے. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. ایک اور قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا, آپ دیکھیں آج ہمارے بہت سے مسائل اور بہت سے جو معاشی حالات ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہم قرآن سے قریب نہیں ہوتے. ہم اور ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, دوائیاں لے لیں گے, ہم ہر چیز کا علاج کریں, ہم اپنی دین کا علاج نہیں کرتے, ہم اپنی زندگی کا علاج نہیں کرتے, ہم اپنی زندگی کا علاج نہیں کرتے اور ہم اپنی قرآن کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرتے. اس لیے ہماری دنیا کی زندگی تنگ ہوئی ہوئی ہے. پھر آگے اہل کتاب کا ہے کہ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ انہیں اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر رہنے والی بھی ہے اور راتوں کے وقت پر کلام اللہ کا تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ, اور قیامت کے دن کی پر ایمان بھی رکھتے ہیں. یعنی کہ اس زمانے میں ایسا بھی تھا کہ اہل کتاب جو تھے وہ کچھ توحید پرست بھی تھے اور پھر انہوں نے مسلمان وہ ہو بھی گئے تھے, اسلام قبول بھی کر لیا تھا. تو اس کی طرف ہے اشارہ ہے. اور پھر آگے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے, یہ تو جہنمی ہیں اور جو اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. اچھا کافروں کا کہا گیا مگر مسلمانوں کا نہیں کہا گیا. مسلمان اگر اپنا مال اور اولاد اللہ کی راہ میں لگائیں گے, اگر وہ چاہیں تو ان کے لیے ان کا مال اور اولاد جو ہے نا وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. اچھا کافر کیونکہ خود بھی اللہ کو نہیں مانتے تو وہ اگر پیچھے اولاد چھوڑ گئے, مال چھوڑ گئے تو وہ ان کے عذاب میں اور اضافے کا سبب بھی بنے گی. ایسا ہی ہے نا بھئی, کافر ہے, اس کے گھر میں کافر ایک بچہ پیدا ہوا, اب جب وہ کافر مر جائے گا تو وہ جو کفر کرنے والا بچہ ہے تو وہ بھی غلط کام ہی کرے گا نا, وہ بھی کفر پہ ہی قائم رہے گا نا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن نہیں سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کے مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئے گا, یہ بات. لیکن مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے. اگر ہم تھوڑی سی عقل مندی سے اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیں تو ہمیں جو ہمارے لیے بڑا صدقہ جاریہ ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تیرے پیچھے سے تیرے اور نیک اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا, یعنی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا. استغفار کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا. باب استفال میں کہ وہ خوبی یہ ہے کہ اس میں طلب کرنے کا آتا ہے. مغفرت طلب کرنا کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے. تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے, آپ دیکھیں کہ جب ہم ان کے اپنے پیرنٹس کے لیے اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ کی بات کرتے ہیں, ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں, تو ایصال ثواب وہی ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو سب سے زیادہ استغفار کا ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والی دعا پڑھنی چاہیے ان کے لیے, ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے صدقات کرنے چاہیے. ٹھیک, تو وہ پھر جو ہے مسلمانوں کے جو مال اور اولاد ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں. اور پھر مثل ما ينفقون فی هذه حیات الدنیا کا مثل ریح فیہا سرا ثابت. اچھا آپ ایک مثال کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ کفار جو خرچ اخراجات کریں گے ان کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا, ایک تیز ہوا چلی جس میں پالا تھا, جس میں بہت پالا یعنی کہ بہت ٹھنڈ تھی, جو ظالموں کی کھیتی پر پڑی اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ہوا دیکھیں اگرچہ کھیتی کے لیے بہت مفید ہوتی ہے لیکن جب اس میں بہت شدید ٹھنڈ شامل ہو
کبھی آپ نے زالہ باری دیکھی ہوگی، تو بہت جب شدید ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ پھر کھیتی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے رفاہ عامہ کے جو کام ہوتے ہیں، ویلفیئر ورک جو ہوتے ہیں، وہ انسان کے لیے مفید ہیں، مگر جب ان میں کفر ملا ہو تو پھر وہ انسان کے لیے، انسانیت کے لیے زہر ہو جاتے ہیں. خود انسان کے لیے بھی زہر ہے اور اس کے لیے بھی زہر ہے. ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہوتا. سمجھ آئی بات کہ رفاہ عامہ، کیونکہ یہ بڑا سوال ہوتا ہے بل گیٹ کا کیا ہوگا. اپنا پتہ نہیں ہے بل گیٹ کی فکر پڑی ہوئی ہے بھائی. بل گیٹ اور پتہ نہیں کون کون ویلفیئر ورک کرنے والے جو کافر جو ہیں اور جو اہل کتاب جو ہوتے ہیں ان کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ اللہ کو، بڑی سمپل سی دلیل ہے نا بھائی، ریوارڈ دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ججمنٹ اللہ کے ہاتھ میں. وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو ہی نہیں مانتے، اور اگر مانتے ہیں تو شرک کرتے ہیں ہم جو اہل کتاب ہیں. تو جب آپ اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کے ریوارڈ کو کیسے مانیں گے؟ اللہ کے ریوارڈ سے آپ کو کیا لینا دینا؟ ہم اسرائیل کو ہی نہیں مانتے تو اسرائیل سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اسرائیل میں بھلے کچھ بھی ہوتا پھر ہے، ہمیں کیا لینا دینا؟ وہ اپنی گلی پکڑے، ہم اپنی گلی پکڑیں. ٹھیک ہے نا؟ یوں سمجھ لیں نا، آج کی دنیا کو سامنے رکھ کے سمجھ لیں. تو جب ایک دنیا میں، یہ دنیا کا بھی طور طریقہ ہے کہ آپ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، کسی چیز کا آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، تو پھر آپ اس کے ریوارڈ سے، آپ اس کے انعام سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ کیسے فائدہ ہوگا؟ آپ تو جنت کو، جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کی جنت کو بھی نہیں مانتے. آپ اللہ کا انکار ہوگا تو اللہ کی ساری چیزوں کا انکار کر دیں گے نا آپ. تو جب آپ یہ کفار، یہ جو اہل کتاب یہ کہتے ہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی جنت کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی دوزخ نہیں، جنت کو تو پھر بھی ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کے ریوارڈ میں کیسے آپ حصے دار ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل سمپل سی دلیل ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ٹھنڈی ہوا چلے جس میں پالا تھا، ظالموں کی کھیتی پڑ گیا اور اسے تہس نہس کر دیا. جب ان کی زندگی ختم ہوگی، ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں، کوئی صدقہ جاریہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. ایمان والوں تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ. یہ کل کی کلاس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دلی دوست کون ہوتا ہے؟ بیسٹ فرینڈ ٹائپ چیز. تو بیسٹ فرینڈ جو ہے ایمان والوں کے سوا کسی اور کو بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور تم تو نہیں دیکھتے مگر تم دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس میں کہا نا کہ جو غیر مسلم جو ہوتے ہیں نا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک ذمی غیر مسلم کو کاتب، ایک سیکرٹری رکھ لیا تھا. حضرت عمر کی جب علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب بھی نہ کرو. ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں بہت خیال رکھا جا رہا ہوتا تھا کہ یعنی کہ اپنی جو پوسٹس ہوتی تھی نا ان پہ بھی مسلمانوں کو ہی رکھا جا رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ تمہارے دلی دوست، یعنی کہ دیکھیں وہ آپ کا ویلفیئر کا کیوں سوچیں گے؟ اگر وہ کافر ہیں تو وہ، اور پھر آپ کے اور ان کے عقائد بھی تو ٹکرا جائیں گے نا. آپ کی اور ان کی کوئی مرجنگ ہو نہیں سکتی. یہ اس لیے روکا گیا. یہی بات کہی جا رہی کہ وہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. یہ وہ ان دوستوں کی بات آ رہی ہے کہ جو دلی دوست تم نے بنا لیے وہ کافر ہیں. وہ یہ خیال، ان کی یہ نفسیات ہوگی. یہ نفسیات آپ کو بتائی جا رہی ہے. قرآن آپ کو کھول کے چیزیں بتاتا ہے. اور ان کی دعوت تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینے میں. اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اب یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے کہ جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل اسلام سے خالی ہیں. تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے. تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں. منافقین کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ. یعنی ہمیں ایک اور بات بھی سکھائی کہ منافقین سے بھی، ایک اور بات یہاں پہ آئی کہ منافقین سے بھی دلی دوستی نہیں رکھنی، منافقین سے بھی بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں رکھنا. کیونکہ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، جیسی صحبت آپ کے ارد گرد ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا
کہ آپ دنیا کے لیے اپنی عین کو، اپنی نظروں کو ولا تعدو عینک، کہ اپنی دنیا کو، اپنی نظروں کو دنیا تعدد عدد سے، عین دال دال، دنیا گننے میں نہ لگاؤ، یوں سمجھ لیں اس کو میں اگر آسان فہم میں کروں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر امت کو سنوایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ دنیا میں دنیا کی چیزوں کو یا دنیا کی نظروں کو، دنیا کے جو نعمتیں ہیں یا دنیا کی نعمتیں جن لوگوں کے پاس ہیں ان کو آپ تعدد گنے نہ. اس کے پاس ہم گنتے، لفظ بڑا گہرا یوز ہوا ہے، تعداد نہ ہمارے کمپیریزن کہیے نا، اس کے پاس ایک گاڑی نہیں، اس کے پاس 2 گاڑی ہے، ہمارے پاس 1 گاڑی ہے، اس کے پاس 3 لباس ہے، ہمارے پاس 1 لباس ہے. ہم لوگ کیا، یہ میں ایک مثال دے کے بتا رہی، اس کے بیٹے نے تو یہ کام کر لیا، اس کے بیٹے کا یہ کاروبار ہے، ہمارے بیٹے کا تو یہی نہیں ہے، اس کی بیٹی کی وہاں پہ شادی ہو گئی، ہماری بیٹی کی ہوئی نہیں، اس کے اتنا یہ ہے، اس کے ہمارے تو یہ چیز ہے نہیں. آپ دیکھ کمپیریزن، یہ تعدد، کمپیریزن میں تعدد ہی ہوتا ہے نا، عدد ہی تو ہوتا ہے، گننا. عربی لفظ ہے نا، اس کا روٹ کو دیکھ لیں، عین دال دال عدد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. وہ جو ایک دفعہ میں نے آپ کو کلاس بتایا تھا، آنکھوں کا پردہ. اچھا، آنکھوں سے ہی سارا معاملہ ہوتا ہے. پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں دوسروں کی نعمتوں کو، پھر اس کے ساتھ ہمارے دل میں ناشکری اتر جاتی ہے. آنکھیں گننا شروع ہوتی ہیں، دل تو نہیں گن سکتا نا، کان بھی نہیں گن سکتے ہیں، دماغ بھی نہیں گن سکتا. سب سے پہلے آپ کی آنکھیں گنی. میں اصل میں اپنی آنکھوں سے گن سکتی ہوں، یہ لائٹ اتنی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں نا. نعمتوں کو بھی آپ، دوسروں کی نعمتوں کو یا دنیا کی چیزوں کو آپ کی آنکھیں گنتی ہیں. تو کیا کہا کہ تم اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، پردہ کر لو اپنی آنکھوں کا، دنیا کی نعمتوں سے پردہ کر لو، کیونکہ آگے جنت کی اتنی نعمتیں تمہیں ملنے والی ہیں کہ تم بے حساب تمہیں ملیں گی اور تم سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو چیز ہے نا، اور یہ بڑا ضروری ہے اگر آپ ایمان والی، اور اسپیشلی آج کے فتنے کے دور میں اگر آپ ایمان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو گننا چھوڑ دیں دوسروں کی نعمتوں کو، صرف اپنی نعمتوں کو گنیں. اللہ نے مجھے یہ بھی دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے یہ بھی. مومن جو ہوتا ہے نا، اپنی نعمتوں کو گنتا رہتا ہے. مومن دوسروں کی نعمتوں کو نہیں گنتا. یہ مومن کا رویہ ہوتا ہے، اٹل رویہ ہوتا ہے مومن کا. جبھی تو شکر گزاری اندر آتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب آئندہ سے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کی نعمتوں سے پردہ کرنا شروع کرنا ہے. بھئی کسی کے پاس کوئی بھی چیز جا رہی ہے، ہم کیا کریں؟ اچھا ویسے بھی دیکھیں، وہ جو میں نے کہا گزارے میں زندگی کرے، گزارا ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. اب ایسے تو دنیا میں تو نئی نئی چیزیں آتی جائیں گی، آپ کس جگہ پہ کمپیریزن کریں گے؟ آپ کتنا کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا موبائل، نیا سے نیا موبائل لینے کا. گاڑی، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ گاڑیوں کے لیے کرتے ہیں، یہ نئی گاڑی آ گئی چلو یہ لے لیں. جن کے پاس زیادہ اور پیسہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کس چیز میں وہ کمپیریزن کرتے ہوں گے. تو اس سے تو پھر آپ کا سوچ، آپ کی ساری چیزیں ہی بدل جائیں گی. زندگی کو گزران میں رکھیں، یہ اصل بات ہے. ان کو گنے نہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اور زیادہ. اچھا پھر یہی تو بات ہے نا، صحبت ہی نہ رکھیں نا ایسی کہ جو گننے والی ہے. دین والوں کی صحبت آپ کو ان چیزوں سے نکالتی ہے، دنیا والوں کی صحبت تو آپ کو ان چیزوں میں دوبارہ ڈبو دیتی ہے پوری. آپ دنیا والوں کی زندگی اس کے ساتھ تھوڑی سی دیر بیٹھیں، آپ اکتا جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کی باتیں کیا ہیں، ہم ان کی باتوں میں کیا جواب دیں اور کیسے بات کریں. دنیا والوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. اس لیے صحبت جو ہے نا، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں صحبت اچھی مل جائے. ہمیں کچھ جیسے ابھی آپ کا یہ نا، میں بلکہ یتیم، ان کا مشکل ہوتا ہے آنا جانا، یہ وہ، میں تھوڑا سا وہ ہو رہی ہوتی ہوں. لیکن میں نے ایک چیز ضرور سمجھی، ان کا شاید ان کا حق ہے کہ ان کو صحبت دی جائے، اچھی صحبت دی جائے. تو میں تو روک سکتی نہیں ہوں. تو آپ لوگ اگر آ رہے ہیں تو آپ یہاں صحبت کتنی پیاری لے کے آتے، وہ آپ کہیں اور حاصل کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک، اگر عقل مند ہو. یہ تو ہو گیا. ہاں، یہ آگے منافقین کی بات کہ اگر تمہیں بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو یہ جو ہے نا بڑے خوش ہوتے ہیں، کہ وہ خوش ہوتے ہیں نا. منافقین کی یہی بات ہے. تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا. آگے غزوہ احد کی بات آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی یاد کرو
جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھروں سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں میں باقاعدہ بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. آیت نمبر 121 بہت باریک لکھا ہوا تھا. 121 121. ٹھیک. غزوہ احد میں ہوا کیا تھا؟ غزوہ احد میں 3000 کا لشکر کفار لے کر حملہ آور ہوا، اور یہ شوال کی ابتدا تھی. مسلمان 1000 تھے، جن میں سے مقام شوط پر پہنچ کر 300 عبداللہ بن ابی کے ساتھ الگ ہو گئے، اور عین اس وقت پر اس حرکت سے مسلمانوں میں اچھا خاصا اضطراب پھیلا، یہاں تک کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو قبیلہ تھا، ان لوگوں نے بھی پلٹنے کا ارادہ کیا کہ ہم بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب ایک گروپ جا رہا ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ تو منافقین کا سردار تھا، تو باقی لوگوں میں بھی انتشار پھیلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی، لیکن وہ بہرحال گئے نہیں. اللہ کی مدد تھی کہ وہ رک گئے. اور انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، عبداللہ بن ابی کا اعتراض ادھر پہنچ گیا. ایک دم اس کو یاد ہے، اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کہا تھا مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے مشورہ کیا تھا کہ آپ کی جنگ ہونے جا رہی تھی، آپ کے خیال میں کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم مدینہ سے باہر رہ کر جنگ، تاکہ اس سے بالکل بہترین اسٹریٹجی تھی کہ شہر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، شہر میں کوئی شر نہیں ہوگا، اور شہر حفاظت رہے گا. تو لیکن اور ویسے بھی اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ تلواروں سے، تیروں سے، تو اس سے یہ تھا کہ میدان میں ہو تو زیادہ مناسب ہے. لیکن اس نے عبداللہ بن ابی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ نہیں، مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے. ظاہر نقصان پہنچانا چاہتا تھا مسلمانوں کا، تو اس کی بات نہیں مانی گئی تھی. تو یہ اس وقت تو چلے جب پورا قافلہ جا رہا تھا، لیکن عین مقام شوط پہ پہنچ کے اس نے کہا کہ نہیں، میری تو بات نہیں مانی گئی تھی، میں تو جا رہا ہوں، اور اپنے ساتھ پورا ایک گروہ بھی لے کے جائے. ایسے فتنے والے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے مشکل وقت بھی آئے تھے. وقت کے نبی آخر الزمان، آخر وقت تک کے نبی، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ ہم کوئی بہت عظیم چیز ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے پھر. تو مطلب کافی دھچکا پہنچا نا مسلمانوں کو اس وقت. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑی کے درمیان کے دامن میں مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو اس طرح سفارہ کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا، اور قریش کا لشکر سامنے، اور پہلو میں صرف ایک درہ تھا کہ جس سے اچانک حملے کا خطرہ تھا. آپ نے وہاں پر عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے، اور ان کو تاکید کر دی کہ کسی حالت میں بھی یہاں سے نہیں ہٹنا، حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ کر لے جائیں تب بھی تم اس جگہ سے نہیں ہٹنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت تھی، ان کو اندازہ تھا کہ یہ درہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ کسی کے جنگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. ابتدائی طور پہ فتح کے بعد، یعنی فتح ملنی شروع ہو گئی مسلمانوں کو، تو جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے، تو پھر وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے. اس سارے معاملے میں عبداللہ بن جبیر نے روکا. عبداللہ بن جبیر بہت ہی جلیل القدر صحابہ کرام میں تھے. انہوں نے روکا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو آپ مطلب باقی جو تیر انداز ہیں ان کو روکا. لیکن کوئی بھی نہیں ٹھہرا، اور وہ سب کے سب جو اس طرف جانے لگ گئے جہاں پہ میدان، وہ جگہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے نافرمانی انہوں نے کی. اس موقع پر خالد بن ولید، جو کہ کفار کی طرف سے جو ہے سپہ سالار تھا جنگ احد میں، تو اس نے یہ جگہ اور یہ موقع تاڑ لیا. اس نے دیکھ لیا کہ یہ جو لشکر ہے یہ اس طرح سے آ رہا ہے، تو وہ اپنا لشکر، جتنے بھی قیادت میں اس کے جتنے بھی تھے کفار، تو وہ اپنی ان کو چکر کاٹا اس نے پورا، اور اس پہلو کے جو درے سے حملہ دوبارہ کیا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا کہ 70 مسلمان جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے، اور لڑائی کا بالکل پانسا ہی بدل گیا بالکل. اور اس میں بہت حفاظ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. تو اس کی بارے میں جو ہے نا اس جنگ میں، اس غزوہ میں یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا
ارادہ کر چکی تھی. یہ اوس اور خزرج کے بارے میں جو قبیلے وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر منافقین کو دیکھ کر ان کا بھی ارادہ ہو گیا تھا ہم بھی چھوڑ جاتے, تو اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا. اور اللہ کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. پھر آگے جنگ بدر کا ذکر آتا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت پر تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم انتہائی گری حالت میں تھے. کیونکہ جنگ بدر کا ذکر اس لیے کہ اس میں فتح ہوئی تھی, اس لیے دلی تسلی کے لیے کہ فتح کے بارے میں کہ بھئی فتح کا ذکر, پھر آگے فرشتوں کا ذکر, اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور مدد ہوئی. اب جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہارا مدد کرنا کافی نہ ہوگا, کیوں نہیں, بلکہ تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرو تو یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کی ایک طرح سے دلی تسلی کر رہے تھے تمام صحابہ کرام کی کہ تم جنگ تو لڑو, 3000 فرشتے آ جائیں گے. 3 کیا کافی نہیں ہوں گے تو اچھا 5000 آ جائیں گے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپ دیکھیں ایک لیڈر کا انداز اور ایک نبی کا انداز کہ کس طرح سے, اور آپ دیکھیں نبی کے لشکر تو پھر فرشتوں کے لشکر ہوتے ہیں نا, تو وہ جو ان کے پاس لشکر تھے وہ اپنے بتا رہے تھے, اور کفار کے پاس آدمی تھے. آپ دیکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ کی عین مدد کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, غیب پر اس کو یقین ہوتا ہے اور غیب کی مدد اس کے پاس آتی بھی ضرور ہے. اور پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے, ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے. یعنی فرشتوں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں, اور فرشتوں کی تعداد سے بھی اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ جب اللہ تعالیٰ فتح کا ارادہ کر لیتا ہے تو تم فتح یاب ہو جاتے ہو, چاہے اسباب کچھ بھی بنے. یہ بڑی بات ہے نا کہ یہ جو اس پہ دیکھیں بڑا خوبصورت کوآرڈینیشن دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 3000 آ جائیں گے, چلو 5000 آ جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا تبصرہ دے رہے ہیں کہ 3000 اور 5000 کو چھوڑو تو یہ تو تمہارے دل کی تسلی اور خوشی کے لیے تعداد تم جو بتا رہے ہو اور اتنا یہ تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان کے لیے. انفیکٹ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد میں, تمہیں فتح یاب کرنے میں کسی مدد کے لیے محتاج ہے نہیں, فرشتوں کا بھی محتاج نہیں. اللہ چاہے تو ایک کن کی صدا بلند کرے اور تم کامیاب ہو جائے. اللہ تو ہوا سے بھی مار سکتا ہے. اور واقعی یہ لوگ کہا کرتے, یہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم جو سو رہے ہوتے تھے اور وہ جو جس سے ہم لڑ رہے ہوتے تھے, تو وہ جسے ہمیشہ کہتی ہوں غزوہ بدر تو سوتے سوتے صحابہ کرام نے, یعنی ایک اونگ کے ساتھ صحابہ کرام یہ بات ہے کہ ہمیں اونگ آ جاتی تھی اور ہم دیکھتے ہیں مقابل جو ہے اس کو تیر لگا ہوا ہے یا اس کا سر کٹا ہوا ہے اور ہم سوچتے کہ ہم نے یہ کب کیا. آپ دیکھیں اللہ کی مدد کتنی زبردست آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو اس طرح سے آتی ہے کہ صرف جا کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تم جا کے اچھا ایسے مجھے غزوہ بدر جو میں پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے صرف حاضری دینی تھی, اٹینڈنس لگانی تھی, حاضر ہو جاؤ, پریزنٹ ہے, ہاں جی پریزنٹ ہے. اس کے بعد تو سارے جو ایسے لگتے ہیں سارے جو کام تھے وہ فرشتوں نے سنبھال لیے تھے کہ چلو بھائی اب تم سو, اب تم جو بھی کرو. کیونکہ یہ صحابہ کرام کی ہمیں پتہ چلتا ہے نا, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اونگ آ رہی تھی اس میں بہت زیادہ, اور بارش اتر رہی تھی اور رمضان کا مہینہ تھا تو بارش بھی ہو رہی تھی, روزہ بھی رکھا ہوا تھا غزوہ بدر میں. جبھی تو اللہ تعالیٰ یوم فرقان کہتا ہے نا اس کو. قرآن بھی یوم فرقان ہے, رمضان میں نازل ہوا تھا, اور یہ بھی اس دن بھی کافر اور مسلمان, فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا نا کہ کافر اور مسلمان, کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق کہتے تھے نا. بعض اوقات ایسے موقع ہوتے ہیں نا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی حق کون ہے, کہ بڑے بعض اوقات زندگی میں ضروری ہوتے ہیں نا. اور پھر یہ فیصلے کب ہوتے ہیں جب اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو وہی حق ہے. کیونکہ وہ لوگ جو آئے تھے وہ خانہ کعبہ کی طرف سے, یہ لوگ تو مدینہ کی طرف سے آ رہے تھے, تو یہ وہ تو خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ پکڑ کے دعا مانگتے, اللہ تعالیٰ آج جو حق پر ہے نا اس کو فتح دے دینا. انہوں نے خود آپ دیکھیں کہ اللہ کی معاملات اور اللہ کی, اور یہ دعا حدیث میں موجود بھی ہے نا کہ انہوں نے خود جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی غیر سے آپ کے لیے دعا کروا لیتا ہے, آپ کے دشمن سے بھی آپ کے لیے دعا کروا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دشمن کو آپ کی مدد کے لیے جو ہے نا کھڑا کرتے ہیں. یہ اللہ کے معاملات ہیں. انہوں نے خود دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے ہم میں سے آج فیصلہ کر دینا, اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے نا اس کو فتح یاب کرنا. ابو جہل کی جو ہے نا دعا کا ذکر آتا ہے حدیث میں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, جو حق پر ہے اس کا فیصلہ ہو گیا. ایسا معاملہ ہوتا ہے. اور اس مدد الہی کا مقصد یہ تھا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. اور یہ ایک آگے امام مہدی کا جو لشکر آئے گا نا,
یہ کتاب ہم اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ امام مہدی کا جو لشکر آئے گا وہاں پر اسی قسم کی جنگیں ہونی. میں کبھی کبھی بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے, تلواروں کا ذکر آتا ہے, تلواریں ٹانگی ہوئی ہوں گی, دمشق میں ہوگے تو تلواریں ٹانگی ہوئی ہوگی اور درختوں سے لٹکائی ہوئی ہوں گی, اور ایک دم آواز آئے گی دجال آ گیا ہے, امام مہدی جو ہے صفے باندھ رہے ہوں گے. عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ وقت آنے والا ہے. وہ میں نے آپ کو حدیث یاد ہوگی, میں نے پریس کلب میں بتائی تھی کہ ایک وقت جو آخری وقت جو ہوگا وہ پھر خلفۂ راشد کا وقت ہوگا, خلیفہ کا وقت ہوگا, خلافت راشدہ کا وقت ہوگا. وہ کون سی خلافت ہوگی؟ وہ امام مہدی کی خلافت ہوگی, اور وہ بھر بھر کے غلہ دے گا جو ذکر آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لی. ان کے کن کے بارے میں آ رہا ہے؟ یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا, اور پھر ایسا بھی ہوا تھا کہ کیونکہ آگے اور بھی ذکر آ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جا رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک ہے نا وہ بھی زخمی ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے بد دعا کی تھی کہ کیسے وہ قوم فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. تو ایک طرح سے ہدایت سے نا امید تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیچ میں تنبیہ کی کہ نہیں, ایسی دعا نہیں مانگنی. اور وہ درے والا معاملہ بھی, تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے, کیونکہ وہ ظالم ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہی ہے, وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے, اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا. یعنی کہ یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا گیا تو پھر عام انسانوں کا تو بالکل ہی کوئی نہیں بنتا کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے پھریں کہ بھئی تم کافر ہو یا تم مسلمان ہو یا تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. تو اللہ کا معاملہ ہے. اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ, کیونکہ آپ دیکھیں غزوہ احد میں ناکامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کی لالچ کی وجہ سے, اس لیے یہاں پہ سود کا ایک دم ذکر آ گیا نا. تو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے, اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. یعنی کہ اگر سود تم نے فوری طور پر ترک نہیں کیا تو یہ جو فعل ہے تمہیں, یہ حرام فعل ہے, یہ تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے جس کا نتیجہ دوزخ کی آگے. یہ بتائیے, پیچھے جنگ غزوے کی بات, اور آگے پھر سود, اور سود اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. پھر آگے غصے کی چند متقین کی خصوصیات آ رہی ہیں. الذین ینفقون فی السر والضر والکاظمین الغیظ, جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. یہ متقین کی خصوصیات آ رہی ہیں. ان کی سب سے پہلی کیا ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, جو ان کے پاس اویلیبل ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اور وہ دوسری کیا ہے, غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کول ہوتا ہے, کول مائنڈڈ. یہ بھی ٹریننگ کی بڑی ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, اور وہ ہائپر ہوتے, اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم بی پی کے مریض بن جاتے ہیں. یہ جو ہمیں کنٹرول, جذبات ہمیں کنٹرول کرنے نہیں آتے نا, وہ ہمیں مریض بناتے ہیں ان چیزوں کے. تو اس لیے مومن جو ہوتا ہے نا ہر چیز میں نا مطلب میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کو کسی کب آتا ہے آپ کو غصہ, تھوڑا سا آپ ٹرین اپنے آپ کو کر لیں, کاش کہ میرے پاس اور ٹائم ہو, میرے پاس صبح تک ٹائم ہو نا, سحری تک تو میں آپ کو پتہ نہیں کیا گیا, لیکن ہوتا نہیں ہے. تو مختصراً تھوڑا سا کر دوں گا انشاءاللہ جب ڈیٹیل پڑھیں گے. دیکھیں اگر آپ کوئی چیز تکلیف دے, کچھ کریں نا, تو آپ یہ کیا کریں کہ اس کی سلوشن کی طرف سوچنا شروع ہو جائے کریں, کیونکہ آپ کے چیخم دھاڑ سے, آپ کی شور مچانے سے وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. کوئی مسئلہ ہے, میں نے اپنی بڑی ٹریننگ اس طرح سے کی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کی طرف لے کے جاؤ نا بھائی, کوئی یہ مسئلہ ہے, مسئلہ سمجھ میں آ گیا, اب اس پہ ادم دھاڑ مچانے سے, چیخ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا, بلکہ اور ٹینشن آ جائے گی. یہ جو ڈپریشن آج کو جو ٹینشن ہے, اسی وجہ سے کہ ہمیں اپنے جذبات کنٹرول کرنے نہیں آتے. ہم ایک دم جو ہے نا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں, ایک دم افسردہ ہو جاتے ہیں, ایک دم جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے نا بڑی بردباری سے اور حکمت کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. وہ کبھی بھی غصے میں کوئی معاملہ جو نہیں کرتا, غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا, وہ غصے میں شور نہیں مچاتا. تو غصہ, اور پھر غصے کو پینے والے, اور غصے کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا, پانی پی لیں, جگہ چھوڑ دیں, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, وضو غصے کا علاج. یہ سارے ٹیکٹکس اگر آپ اپنا لیں گے نا, اور سب سے بڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ آزما لیں آپ کبھی بھی. جدھر غصہ آپ کو آنے لگے, آپ کو شک ہو کہ اگر میں یہ بات کروں گی, بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمیں یہ کسی سے بات کرنی ہے اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ تو غصہ کرے,
تو آپ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کریں، کیونکہ غصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، تو آپ شیطان کو پہلے بھگائیں، اس کو کلیئر کریں، ذرا جگہ کلیئر کریں اس سے، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ غصے والا کیفیت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور کوئی نقصان ہو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع ہو جائیں، زور و شور سے پڑھنا شروع ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بدل ضرور اس دنیا میں بھی عطا کرے گا بہترین. پھر اور کیا کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں. اب اس میں یہ نہیں کہا کہ ان میں متقین سے کوئی ناشائستہ کوئی اب یہاں پہ فاحشہ کا ناشائستہ ترجمہ کیا گیا نا، فحاشی کا کوئی کام، یعنی کہ وہ متقین، لیکن کوئی بے دھیانی میں کوئی فحاشی کا کام ہو بھی سکتا ہے، یا وہ اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو پھر وہ کرتے کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 استغفار، مایوس پھر بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی اس گناہ پر اصرار کرتے. ٹھیک، یہ نہیں کہ چلو ایک گانا دیکھ لیا چلو دوسرا گانا بھی دیکھ لوں، اب ویسے بھی گناہ تو ہو ہی گیا، چلو چل لگیا تو دوسرا گانا بھی دیکھ لوں. ایسا نہیں ہوتا. یا آپ کوئی ایک غلط تقریب پہ چلے گئے، چلو یہ اب تو ہو ہی گیا، چلو آج چلو کل بھی آج مایوں میں گئے، چلو کل مہندی میں بھی چل جاتے، اب ایک تو ہو ہی گیا چلو اکٹھے ہی معافی مانگ لیں گے. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک کوئی غلطی ہوئی تو فوراً استغفار، اور استغفار رو پیٹ کے کرتے ہیں. استغفار یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان کا کلمہ، ہم استغفار کو بھی سمجھتے نہیں ہے نا. رونا دھونا ندامت، ایک عرش پہ آپ کی نا ایک ہلچل مچنی چاہیے آپ کے استغفار کی. رونا دھونا شروع کر دیں اللہ کے سامنے، یہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ہی بنا لیا کرو رونے والا. تو وہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصل میں شرم دلائی ہے کہ بھئی رونا آنا چاہیے، رونا نہیں آ رہا تو کم از کم منہ ہی بنا لو. ٹھیک ہے، تو واقعی رونا آنا چاہیے، رونا دھونا مچا دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، بہت بڑی غلطی ہے اللہ تعالیٰ، میں شکل کیسے دکھاؤں گی آپ کے سامنے، میں تو بڑی ڈپریس ہو گئی. اصل میں ڈپریشن تو گناہوں کا ہونا چاہیے، اصل میں ٹینشن گناہوں کی ہونی چاہیے. ہم فضول چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں. ڈپریشن ہو تو اچھا، گناہ کی ڈپریشن میں برکت ہے، گناہ کی ڈپریشن میں سکون ہے. میں نے پرسنلی فیل کیا. آپ سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، اس کی ڈپریشن لے لیں، آپ اس کی ٹینشن لے لیں، آپ کی دنیا کی ساری ٹینشن ختم ہو جائیں گی، آپ کی مصروفیت ہی چینج ہو جائے گی، اور آپ اللہ کے ہاں آپ کی اتنی شہرت ہو جائے گی نا، اتنے آپ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گے کہ آپ کا استغفار آپ کو مقبول کر دے گا. آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کا استغفار، مجھے وہ استغفار پرسنلی بہت پسند ہے کہ مطلب کوئی دنیا کے لحاظ سے وہ مرحوم ہو چکے ہیں. دنیا اب مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اگر کوئی تو وہ مرحوم ہی ہے نا بھائی، اور دنیا کے لحاظ سے ان کی وہ یہاں پہ دنیا میں حاضر ہی نہیں ہے، اور وہاں بیٹھ کر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑ رہے، اور وہاں بیٹھ کر بھی یہ دعا نہیں کر رہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں. وہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ گناہ مجھ سے ہوا ہے، مجھے گناہوں کی معافی دے دے، پہلے یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے. کہاں جا کے، اور اس سے ہم یہ کہ بعض اوقات ہم ایک گناہ ترتیب سے کرتے جاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ گناہ ہو رہا ہے. کبھی اندھیرے میں جا کے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جا کے، کسی کونے میں جا کے ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ جو مسلسل ہم کر رہے تھے وہ تو گناہ کر رہے تھے، اس وجہ سے پے در پہ ہمیں دھکے لگ رہے تھے، ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا تھا. پے در پہ یہ جو دھکے لگ رہے تھے نا، اس سے بھی سمجھ جایا کریں کہ اس کا مطلب ہے کوئی غلطی، کوئی نافرمانی ہو رہی ہے ہم سے، سمجھ جائیں. وہ کشتی سے جب آپ کو دھکا دیا جائے نا تو سمجھ جایا کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ نافرمانی ہو رہی ہے. تو استغفار کی دھوم مچ جانی چاہیے اللہ کے ہاں. استغفار کا اللہ کے ہاں بڑا ہی مقام ہے، اور بہت بہت پیارا استغفار آپ کا. اللہ ہم عبادت سے صحیح کرتے رہتے ہیں، ہم استغفار صحیح نہیں کرتے، استغفار کے اوپر کبھی ہم فوکس نہیں کرتے. انہیں ان کا بدلہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں. اب اللہ تعالیٰ خالی مغفرت نہیں دیتا نا، جنت بھی دیتا ہے. ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جن میں وہ، اور نیک کام کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے. عام لوگوں کے لیے قرآن بیان ہے، آیت نمبر 138. اور پرہیزگاروں کے لیے ھذا بیان للناس، ھذا بیان للناس، عام لوگوں کے لیے تو بیان ہے. ناس کون ہوتے ہیں؟ عام لوگ. وہدن وموعظۃ للمتقین، ہدایت ہے اور نصیحت ہے. موعظ باز سے، واو عین زوا، کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی والوں کے لیے. کیا پتہ چلا؟ قرآن انسان
قرآن سے انسان وہی کچھ کشید کرتا ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے، یعنی جیسی نیت ویسی عطا۔ قرآن ہر انسان کے لیے ویسا ہے جیسا وہ خود ہے۔ قرآن کی تلاوت کو آپ جیسے پڑھیں گے، جیسے سمجھیں گے، تو وہ آپ کو وہی چیز دے گا۔ یعنی قرآن کی تلاوت، اگر قرآن کو آپ تلاوت کے لیے پڑھیں گے تو اجر تو مل جائے گا، ناس ہے تو ناس اگر تلاوت کر رہی ہے تو اجر تو مل جائے گا، لیکن اصل جو آپ کی زندگی میں چینج آئے گی وہ سمجھ کر پڑھنے سے آئے گی، اور اس سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی، اور پھر آپ کو پوری زندگی میں قرآن کا اجر ملے گا۔ آپ نے 1 گھنٹے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، پورا سپارہ پڑھ لیا، 1 گھنٹے آپ کو اجر مل گیا، اللہ آپ کو اجر دے دے گا۔ لیکن آپ نے سمجھ کر پڑھا نا، تو آپ نے 24 جو آورز ہیں وہ آپ نے قرآن کی اوپر عمل کر لیا، عبادت، 24 آورز کا اجر مل جائے گا۔ یہ ہے فرق موعظۃً اور ہدن کا۔ ہدایت جب آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے نا، تو آپ کی اعضاء سے وہ کام سرزد ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کی پسند کے کام ہوتے ہیں، جو اس کتاب میں جو لکھے ہوئے کام ہوتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو جو قرآن میں اخلاق ہے، جو قرآن ہے، وہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ یعنی قرآن جو تم پڑھتے ہو، تو اس کا اگر چلتا پھرتا نمونہ کوئی تمہیں دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ ان کے قرآن کے جتنے، قرآن ساری اخلاقیات کی کتاب ہے نا، تو قرآن میں جتنی اخلاقیات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ وہ پریکٹیکل نمونہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہے بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں۔ کب؟ جب غزوہ بدر میں تم نے بھی تو زخمی کیا تھا۔ غزوہ احد میں اگر تمہارے مسلمان زخمی ہوئے ہیں تو غزوہ بدر میں کافر زخمی ہو چکے ہیں۔ ان تسلی دینے کے انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کوئی شکست یافتہ ہوتا ہے تو کبھی کوئی فتح عام ہوتا ہے۔ یعنی شکست اور فتح کے ایام کو اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو بالکل مٹا دے۔ یہ جو آ رہی ہے نا، یہ 3 جنگ عہد میں شکست کی حکمتیں تھیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ الذین لیعلم اللہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء، کہ اللہ تعالیٰ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایمان والے ظاہر ہو گئے، کون ماننے والا ہے، کون ماننے والا نہیں ہے، کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہے اور کون فرما برداری کرنے والا ہے۔ اور تم میں سے نمبر 2 اس کی کیا تھی کہ نمبر 2 کے بعض کو شہادت کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ شہادت کا درجہ کیا کم ہے؟ یہاں رہو یا وہاں رہو، ہو تو تم اللہ کے ہی بندے تھے اس دنیا۔ مطلب آپ دیکھیں، پتہ ہے جو شہید جو ہوتا ہے نا، یا جو جس کو شہادت کا شوق ہے، یا جس کو جو اللہ کا بندہ ہے نا، اس کو فرق نہیں پڑتا وہ اس زندگی میں اور اس زندگی میں، تو وہ تو مزے میں بیٹھا ہے، وہ بلکہ زیادہ اچھا ہے، وہ تو زیادہ اچھی جگہ پہ پہنچ گیا، شہید ہو گیا نا، وہ تو زیادہ اچھی جگہ پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے، یعنی بالکل الگ الگ ہو جائیں، اور یہ جنگ سے ہی جو ہے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو تم جنت پہ چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور پھر آگے وہ آیتیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں جنگ سے پہلے تو تم شہادت کے آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دے گی، کیونکہ جب نہیں ہوئی تھی تو بہت سے اشارہ ان صحابہ کرام کی طرف یہ کہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے احساس محرومی میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور جنگ ہو تو ہم بھی ہو۔ تو پھر اس پر کہا جا رہا ہے کہ اب جب جنگ ہو گئی ہے اور اس میں جو بھی نتیجہ نکلا، مگر تم جنگ سے تو مستفید ہو چکے ہو نا، تمہارا تو اجر پکا ہو گیا۔ اور آگے جو آیت آ رہی ہے 144، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو پھر جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھرے گا تو ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دینے والا ہے۔ اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ تھا کہ ایک تو یہ وجہ، ایک تو اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جنگ عہد میں جو شکست کے اسباب تھے وہ اس میں سے ایک، اگرچہ جنگ عہد میں لٹرل شکست نہیں ہوئی تھی،
یعنی ہوتا ہے نا کہ جب کہ اس میں وہ کیونکہ اینڈ میں کفار جو تھے وہ بھاگ گئے تھے. یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ میں اکثر بلکہ بتاتی ہوں کہ وہ انہوں نے کوئی جھنڈا نہیں لگایا تھا. مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ راضی تھا تو مسلمانوں کو مغلوب کیسے کرتا؟ صرف مسلمانوں کو لگا کہ ان کو شکست ہوئی ہے, لیکن کفار کو نہیں لگا کہ وہ فتح یاب ہوئی ہیں. جنگ عہد میں بڑا عجیب قسم کا معاملہ ہوا تھا, کیونکہ بہرحال وہ بھاگ گئے تھے اینڈ میں کفار, اور اس پھر جب بھاگ کر آگے آدھے رستے پہ ان کو خیال آیا تھا, یہ پورا واقعہ آتا ہے سیرہ میں, کہ ان کو خیال ہے کہ اچھے بھلے تو ہم تو جیت گئے تھے, یعنی ان کو کنفیوژن ہو گئی تھی نا, تو ہم جاتے ہیں دوبارہ حملہ کرتے ہیں, بالکل پسپا کر کے آتے ہیں. تو اس پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ابھی پھر فرشتے آ گئے تھے, جیسے جبریل آ گئے تھے کہ تم نے تلوار رکھ دی, ہم نے تو ابھی تلواریں نہیں رکھی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہمراہ الاسد پہ دوبارہ آنے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو, صحابہ کرام کو دوبارہ سے تیار کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مجاہدین کو لے کے چلے, لیکن کفار پھر ڈر گئے اور پھر بھاگ گئے. تو اس میں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ مسلمان مغلوب نہیں ہوئے تھے, یہ یاد رکھیں آپ, کہ وہ مسلمانوں کو صرف ایک تنبیہ دی گئی تھی, سبق سکھایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی, اور ان کی شہادتیں ہوئی تھیں. مگر مدینہ دیکھیں, جب کوئی فوج غالب آتی ہے نا تو پھر پورے کے پورے شہر ان کے ہو جاتے ہیں, جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں. آپ نے کیا 1965 کا معاملہ نہیں دیکھا 19 سے, اور جب اس سے پہلے جو ہے 1971 میں جو پورا بنگال جو ہے وہی الگ ہو گیا تھا, بنگلہ دیش, تو پھر وہ علاقے چھن جاتے ہیں. کیا آپ سے مدینہ چھنا تھا؟ کوئی مدینہ نہیں چھنا تھا. تو یہ معاملہ یہ بھی ذرا سمجھ لیں اچھی طرح سے, تاریخ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی. تو بہرحال ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے افواہ پھیلا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے جنگ عہد میں. ایک یہ بھی معاملہ ہوا تھا. تو پھر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایسا کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو کیا تم جو ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, انبیاء کرام آتے ہیں اور ان کی ایک زندگی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں, تو کیا تم اسلام سے ہی پھر جاؤ گے؟ تو اگر کوئی پھر جائے گا تو وہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ آیات وہ آیات ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانہ وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شدت جذبات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر رہے تھے, تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ آیات تلاوت فرمائی تھی. اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا محسوس کیا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں. ان کا ایک لنک تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے. اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ الحی القیوم ہے, تم اللہ کے بندے ہو, تو اللہ جو ہے اصل میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی تو آپ ان کے زندگی میں بھی اور ان کے بغیر بھی ہے, تو ٹائٹل آپ کے ساتھ لگ ہی چکا ہے, تو خوش ہو جاؤ اس ٹائٹل پہ. اور پھر ایمان والوں کی کچھ خصوصیات کے وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخشتے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہو گئی, یہ بات میں پہلے بتا چکی ہوں, اسے بھی معاف فرما دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, یعنی فتح اور نصرت کا وعدہ 152 کہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے, یعنی فتح کا وعدہ, فتح و نصرت کا وعدہ, کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ جنگ بدر بلکہ مسلمان ہر جگہ پہ کامیاب رہے, یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمت اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی. یہ غزوہ احد میں جو آپ کو میں بتا چکی ہوں, تیر اندازی نے جو نافرمانی کی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی, یعنی فتح جو ابتدا میں حاصل کی, اسی کی طرف میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ ان کو بہرحال فتح ہوئی تھی جنگ احد میں بھی. تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت تھا, تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے. ٹھیک ہے, اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش کو معاف کر دیا, یعنی وہ جو 50 تیر انداز تھے ان کی لغزش کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا. اور ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے, جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے اور کس طرف توجہ نہیں دیتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے. یہ بھی اسی جنگ میں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے سمیت پیچھے رہ گئے تھے اور مسلمانوں کو پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری طرف لوٹ کر آؤ, اللہ کے بندے میری طرف. لیکن اس قدر افراتفری مچی ہوئی تھی کہ کوئی سن نہیں سک رہا تھا. تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ, آپ دیکھیں کوآرڈینیشن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کو سب پتہ چل رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس جنگ میں, اور سب کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ تنبیہ ہو رہی ہے. پھر اس غم کے بعد تم پر امن نازل کیا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد جب میدان جنگ میں مسلمان جو باقی رہ گئے تھے
تو یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے جن پر احد کے دن اونگ چھا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ گری اور میں سے پکڑتا پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی۔ یہ اونگ جنگ بدر میں بھی آئی تھی اور غزوہ احد میں بھی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب آگے ہاں منافقین کا ذکر آتا ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم قتل نہ کیے جائے۔ آپ کہہ دیجیے کو تم گھروں میں ہوتے جن کی قسمت پہ قتل ہونا تھا، وہ تو مقتل کی طرف کھڑے ہو جاتے۔ منافق کیونکہ جب آئے واپس تو جنگ سے تو منافق یہ کہتے تھے اچھا ہوا ہم نہیں گئے ورنہ ہم بھی قتل ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو اگر لکھا ہوتا تو تم تو قتل ہو جاتے۔ اور تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھا دی، اس دن دو جماعتوں کی مڈبھیڑ ہو گئی۔ یہ لوگ اپنی بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان کے پھسلانے میں آ گئے تھے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے۔ یہ منافقین اور کفار کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خیال کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی جلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھا۔ یعنی ایک منافق، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا منافق کے کردار کے ساتھ منافق موت سے مت ڈرتا ہے جبکہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ اور یہاں پہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا خوبصورت بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 159 میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لِنْتَ یعنی نرم دل ہونا۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر، کس پر؟ صحابہ کرام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں۔ اگر آپ بد زبان یا سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سیکھیں اور سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور کیسا تھا، اور ٹیم کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ رویہ کیسا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بہت نرم دل تھے۔ اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے لوگ کے ساتھ نرمی جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ، یہ جو نرمی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بانٹی جاتی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتے، ہم تو بچوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے نرمی اٹھا لی گئی، اگر تمہارے دل میں ہی رحم نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو نرمی جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، جیسے اور چیزیں رزق بانٹا جاتا ہے اسی طرح اخلاق بھی بانٹا جاتا ہے۔ تو مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ نرم دل ہوتا ہے، بس زبان یا سخت دل نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آیت نمبر 164 دیکھ لیں۔ بے شک مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس کی سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ دیکھیں کتنی دفعہ یہ جو ہے نا آتی ہے یہ دعا، اور یہ دعا کتنی خوبصورت انداز سے بتائی جاتی ہے اور کتنے خوبصورت انداز سے اس کو قبول کیا گیا۔ اور پھر آگے یہی بات کہ یہ کیا بات کہ اگر تمہیں ایسی تکلیف پہنچی کہ تو تم اس سے جو 2 چند پہلے پہنچا چکے ہو، یعنی کہ اگر تمہارے 70 آدمی مارے شہید ہوئے تو غزوہ احد میں، تو بدر میں تم بھی 70 کفار کو شہید اور 70 کو قیدی بنا چکے ہو، اس سے ڈبل تم پہنچا سکے ہو۔ اور اللہ نے جو فضل انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں۔ یہ شہید کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں 169 میں ذرا دیکھ لیں، ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے۔ میں نے کل بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ شہداء جو ہیں ان کی روحیں سب پرندوں کے جوف سینے میں داخل کر دی جاتی ہے اور جنت میں کھاتی پھرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو زندہ سمجھا جائے، ان کو مردہ نہ سمجھا جائے، اور ان کو اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے ان کو جو فضل دے رکھا ہے ان میں وہ خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا اور انہیں پورے زخم مل چکے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ یعنی احد سے واپسی پہ پہنچ کر احد کے جو تھے جو لوگ جو مجاہدین تھے ان کی خوشخبری ان کے لیے آ رہی ہے۔ بس اتنا ہی فی الحال بتا سکتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے ڈیٹیل بتانے کا، جلدی پہنچاتے ہیں آپ کو۔ جی تو آگے، ہاں آگے یہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 180 پہ ذرا آ جائے، بخیلی کا کانسیپٹ جو ہے نا آپ کا کلیئر کیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہیں۔
ان قریب قیامت والے دن کی اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے. یعنی کنجوسی جو ہے یہ کوئی مومن کا شعار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کنجوس نہیں ہو سکتا. مومن جو ہوتا ہے کھلے دل کا ہوتا ہے. اس میں بس یہ بات اتنی بتائی جا رہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، آیت نمبر 185، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب. یعنی اللہ کی نظر میں کامیابی ہے. اور موت جو ہے وہ برحق ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. متاع الغرور کیا؟ دھوکے کی چیز ہے. دھوکے کی چیز کیا ہے کہ فریب میں پھنسنا، یعنی محض دنیا کمانے میں پھنسا رہا اور آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، رب کی ملاقات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ ہے دھوکہ انسان. آپ دیکھیں سب کے سب دھوکے میں، دنیا میں سب دھوکے میں ہوتے ہیں. آخرت کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ سب کے سب دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اور موت کے بارے میں کہ موت جو ہے اس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ کہ سارا کا سارا جو ہے ہر انسان جو ہر چیز جو ہے اس کو موت آنی ہے. اور اصل کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اصل کامیابی ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، یہ ہے اصل کامیابی. اور پھر آگے جو لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر ان کی تعریفیں بھی کی جائے، آپ نے عذاب میں چھٹکارا نہ کیا. یہ بھی ایک کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے اس دنیا میں ہیں کہ جو اپنے ناموں پہ، اپنی کرتوتوں پہ نہ صرف یہ، یعنی ان کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ یعنی جو انہوں نے کارنامے نہیں بھی کیے، جو انہوں نے اچھے کام نہیں کیے، بلکہ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بس تشہیر ہو، ان کی نیک نامی ہو. اور یہ کیریکٹرز ہمارے ہاں، یہ بیماری ہمارے ہاں بہت پائی جاتی ہے، ریاکاری کی بیماری. ایک تو یہ کہ کچھ ہو اس میں کہ ہم بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹ ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کیا کچھ بھی نہیں، وہ گلاس توڑے بارہ کیا کہتے ہیں وہ والا، کہ کیا کچھ بھی نہیں، اور بس ہم جو ہے نا مطلب ہماری تشہیر بہت ہونی چاہیے. اس بات سے آپ دیکھیں قرآن آپ کو کیا کیا چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے، ایک ایک چیز آپ کو واضح کر کے رکھتا ہے. اور پھر آگے 195 میں بڑی خوبصورت بات، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. اس کا پس منظر کیا ہے؟ ام سلمہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کے نام نہیں لیے. اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. یعنی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر جس نے اچھا کام کیا، نیک کام کیا، نیکی جو ہے وہ کسی کی ضائع نہیں کی جائے گی. یہ بات. اور پھر آگے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے. کافر کیا کرتے ہیں؟ سیاحت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، پیسہ بہت ہے ان کے پاس، لمبی لمبی گاڑیوں میں سیر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ ایک پورا ٹورسٹ کا ایک پورا سسٹم ہے نا ہمارے معاشرے، ہمارے پوری دنیا میں ورلڈ لیول پہ رائج ہو چکا ہے. اور مسلمانوں کا جو جہاد ہے نا وہ ان کی سیاحت ہے. ایک حدیث کے مطابق مجھے وہ حدیث بڑی اچھی لگتی ہے کہ مسلمانوں کا جہاد ان کی سیاحت ہے. وہ جہاد میں جاتے ہیں تو وہ سیاحت بھی کر لیتے ہیں ساتھ میں. وہ ظاہر آپ فتح کرتے رہیں تو وہ علاقہ بھی آپ کا ہو گیا، اور آپ جو ہے علاقے جو ہے گھوم پھر بھی رہیں. تو مجھے پرسنلی مجھے حدیث بڑی پیاری لگتی ہے. بہرحال یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا کر ہمیں سنوایا جا رہا ہے کہ کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا تمہیں فریب میں نہ ڈال دیں. یعنی تم متاثر نہ ہو جاؤ دنیا کی چیزوں سے. متاثر لوگ ہو جاتے ہیں نا، آنکھ متاثر ہوتی ہے، ذہن متاثر ہو جاتے ہیں، دل متاثر ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل میں عجیب سا بوجھ سا آ جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ان کو تو بڑا دے رکھا ہے. اللہ کے جو نوازنے کا یہ انداز نہیں ہے. مومنین کو اللہ تعالیٰ اور طریقے سے نوازتا ہے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اور طریقے سے دیا ہوا ہے. اللہ کا نوازنے، اللہ تعالیٰ مومنین کو ایسی چیزیں دیتا ہے کہ ان کے جنت میں درجے بلند ہو. ان کو وہ ساری چیزیں نوازتا ہے، ان کو وہ لوازمات دیتا ہے، ان کو وہ مواقع، وہ توفیق دیتا ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جائیں. اور کافروں کو وہ دنیا میں ہی، کیونکہ اللہ کا انصاف ہے، دنیا میں ہی نمٹا دیتا ہے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے جس کو دوست رکھتا ہے اور جس کو دوست نہیں رکھتا، مگر دین صرف اس کو دیتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ تو یہ ہے معیار کہ آپ کسی کو چیک کریں، کسی کو دیکھیں، کبھی امپریس نہیں ہو۔ جس کے پاس دین نہیں ہے اس سے امپریس نہ ہو، بلکہ آپ کے دل میں ایک وہ کڑن ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھو کتنا سخت حساب ہوگا، اس کے پاس اتنا کچھ ہے۔ ہمیشہ یہ ایک اپنی سوچ بنائیں، اس سے آپ کے اندر ایک سکون اترے گا کہ مثلاً آپ کیا چیز دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، اچھے لباس، اچھی چپل، اچھا کیا وہ گھڑی شڑی اچھی، اور کیا ایجوکیشن، بچے کوئی اچھے پڑھ لکھ گئے، موبائل، بچے کوئی ہے نا، بچوں کی شادیاں اچھے گھروں میں ہو گئی، یہ بھی ایک چیزوں کی ہوتی ہے، اور یہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جابس، یس جابس، یہ 5-6 چیزیں، یعنی اگر آپ ان کی کیٹیگری ہونا تو 6-7 چیزوں سے آگے نہیں بڑھتی یہ دنیا داری کی چیزیں جو ہے۔ اس سے ہی ہوتا ہے نا، ہمیشہ نوٹس کریں، ہمیشہ کبھی بڑا گھر یا بڑی گاڑی ہے اس کا پہلے آپ دیکھا کریں، ڈرا کریں کہ شکر ہے نہیں ہے حساب سخت ہوگا، شکر ہے نہیں ہے حساب سخت ہوگا، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، حساب سخت ہوگا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اتنی مشکل سے تو نے مجھے بچا لیا، کیونکہ بڑا حساب دینا پڑ جائے گا۔ ہمیشہ اس بات سے ڈرا کریں۔ میری میڈ میں اس سے ہر وقت ہماری یہی باتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھی اس کے تو میں اس کو اور وہ بڑی خوش ہوتی ہے ان باتوں سے نا۔ میں نے کہا اصل بات چھوڑو بھائی، تم لوگ مزے میں ہو، اصل میں تو تم لوگ مزے میں ہو، پوچھو ہم سے، ہمارا حساب تو سخت ہو جائے گا، اور جو ہم سے بھی زیادہ آگے ہیں ان کا تو حساب اور بھی سخت ہوگا۔ تم لوگ تو 500 سال پہلے جاؤ گے جنت میں، مشکل میں تو ہم کھڑے ہوں گے، اور ہم سے جن پہ زیادہ، تو پھر جب ہم ہی بیچارے مشکل میں آ جائیں گے تو جن کے پاس ہم سے زیادہ ہے تو وہ تو پھر کتنی مشکل میں ہوں گے، تو پھر ان کی طرف نظر اٹھا کے کیسے دیکھنے کی کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ایجوکیشن، اگر بچوں کی ایجوکیشن میں چلے گئے وہ، تو آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے کیا کمایا۔ یہ بچے جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں؟ نیور۔ امپریس ہوتے ہیں ہم لوگ، بالکل ہوتے ہیں، انسان ہے، انسان امپریس ہوتا ہے، اس کی تو فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، مجھ سے پوچھیں آپ، میں جواب دیتی ہوں آپ کو۔ مجھے تو اب تک لوگ کہتے ہیں فلانے اس میں ہو گیا، وہ تو فلانا باہر پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ جب آپ ایمان کے بیسس پہ فیصلے کرتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ آپ کے لیے مشکل بھی آتی ہے، آپ کو باتیں بھی سننی پڑ جاتی ہیں بعض اوقات۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو تو آپ کے تو سارا جواب ہی آپ کو تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے بچوں کو ایمان والا کتنا بنایا۔ تو جن کے بچے جو جن سے بھی آپ متاثر ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ صرف ایک کمپیریزن، کیا ابھی فی الوقت وہ بچے اپنے ماں باپ کے صدقہ جاریہ ابھی بھی ہیں؟ یعنی ابھی تو ان کے ماں باپ شاید حیات ہیں، کیا ان کے صدقہ جاریہ ہیں؟ اور ابھی جب نہیں ہے تو بعد میں کیسے ہوں گے؟ موجودگی میں نہیں ہے تو وہ بعد میں کیسے دیندار ہوں گے؟ بعد میں کوئی روڈن کوئی چھو منتر ہو جائے گا کہ وہ ایک دم سے جو ہے نا ان کے وہ صدقہ جاریہ ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ ان کو ان کے ماں باپ نے دین کے بارے میں کوئی سکھایا ہی نہیں نا، اطلاعات ہی نہیں دی ہے، بیسک خبریں ہی نہیں دی انہوں نے، وہ کیسے دین کی طرف آئیں گے؟ موبائل صرف یوز کی چیز ہے، کان پہ لگانا ہے، رکھ دینا ہے۔ موبائل کبھی بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے، حساب ہوگا۔ میرا بیٹا تو ابھی فتویٰ دے رہا تھا موبائل کا، جو ہے نا موبائل پہ زکوٰۃ بنتی ہے، موبائل پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ میں نے کہا ہاں بننی تو چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا دین کے راستے میں نہیں لگا رہے تو پھر اگر آپ نے مہنگا اگر رکھ لیا ہے، وہ اپنے حساب کتاب لگا رہے تھے۔ میں نے کہا اگر مہنگا ہے تو کیوں رکھا بھائی، چلو سستے والا رکھو، کیا ضرورت ہے مہنگے والے رکھنے کی؟ اور سننے کی چیز ہے تو وہ مجھے کہہ رہا آپ کے موبائل پہ نہیں ہوگا، آپ کے موبائل پہ نہیں بنتی، کیونکہ آپ وہ ظاہر ہے ہمارا تو دین کے کام میں لگ رہا ہوتا ہے نا، تو ہے نا، لیکن ہمارے پہ بن سکتا ہے۔ وہ اپنے فتوے اپنے بتا رہے مجھے نا، تو بہرحال یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ تو جو چیز زیادہ ہے اس کا حساب ہوگا۔ اپنی سوچ بدل لیں، اپنی دنیا پہ دیکھنے کی نظر بدل لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کبھی آپ ان چیزوں کو گنے مت، وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ وہ جو بڑی بڑی کیا ہوتی ہے لینڈ کروزر، مجھے نام اتنا زیادہ تو نہیں پتا، لینڈ کروزر ہیں یا جو بھی بڑے بڑے محل ہیں، وٹ ایور جو بھی لوگوں نے، وہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو آپ کو صدقہ بھی تو زیادہ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آگے اب اور لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ مہمانی اللہ کی طرف سے نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والا تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رہو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر
جنگ کی شدتوں میں اور عام حالات میں بھی جو ہے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، صبر کی یہ سخت ترین صورت ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ہمیں کہا گیا، اللہ کے راستے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہاد میں ایک دن کا پڑاؤ یعنی مورچہ بند ہونا دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ آگے سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ وہ آیات ہیں جو کہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی اور اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت حوا کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی بائیں پسلی سے وہ پیدا ہوئی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی کہ حضرت حوا کی تخلیق جو ہے وہ اسی نفس واحدہ سے ہوئی جسے حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر رشتہ داریاں آگے بنتی ہیں، کیونکہ آگے رشتہ داریاں جو ہے وہ رحم مادر کی بنیاد پہ ہی بنتی ہیں نا، اس کا ذکر آ گیا۔ پھر آگے یتیموں کے مال کا کافی ذکر آئے گا، آگے بھی آئے گا، اس میں بھی کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیزیں کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو۔ اصل میں ہوا تھا غزوہ احد کے بعد بہت سارے یتیم جو ہے نا بچے، ظاہر سی بات ہے جب اتنی شہادتیں ہوئیں تو اس لیے یہ احکامات دیے گئے، تو ان کو کہا، یعنی ایسا ہونے لگا تھا کہ جو یتیموں کے مال تھے ان کو ملا جلا کے رکھ لیا کرتے تھے جو ان کے رشتہ دار ہوتے تھے، اور پھر جب ان کو دینے کی باری آتی تھی تو وہ اپنی چیز جو کہ تھوڑی خراب ہوتی تھی، ردی چیز دے دیا کرتے تھے، اور ان کی چیز وہ اس میں کوئی جائیداد بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز، میں ظاہر مختصراً بتا رہی ہوں سارا آپ کو نا، تو وہ اس سے روکا گیا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے انصاف نکاح، ظاہر یتیم لڑکیاں بھی تھیں تو اور عورتوں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کر لو، کیونکہ یتیم لڑکیوں کے حقوق کچھ زیادہ ہیں، کیونکہ ان کا وارث اللہ تعالیٰ خود ہے، ولی ان کا اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ اور دو تین چار سے کرو، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، اور تمہاری یا پھر تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو تین تم کر تو سکتے ہو لیکن تم کر نہیں سکو گے، تو ایک ہی کر لو، اور ایک بھی تمہارے لیے کرنا بڑا مشکل ہے اور وہ بھی نہیں کر سکو تو پھر لونڈی ہی صحیح ہے۔ یہ آیت جو ہے نا کوئی مردوں کو جا کے سنا دے، ٹھیک ہے بھائی، کہ آپ تو ایک شادی کے بھی لائق نہیں ہیں، ایک شادی کے لیے بھی آپ پہلے سوچ لیں، یعنی اس میں بھی آپ کو پورا انصاف کرنا ہے، تو اگر آپ وہ بھی نہیں کر سک رہے تو پھر آپ، کیونکہ اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے لونڈی کا سسٹم بھی چل رہا تھا، تو ان کے لونڈی کا نفقہ بھی آدھا ہوتا ہے، لونڈی کا مہر آدھا ہوتا ہے، ہر چیز آدھی ہوتی ہے کیونکہ اس کی حیثیت آدھی ہوتی ہے، یہ قرآن کا اصول ہے۔ تو پھر ان کو کہا کہ آپ پورا مہر نہیں دے سکتے، پورا نفقہ نہیں دے سکتے تو پھر آپ نکاح کے بجائے آپ ملکیت کی لونڈی پہ اکتفا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھکنے سے پڑ جاؤ گے، یعنی کہ اگر تم 2-3 کر لو گے تو پھر تم ناانصافی کرو گے، اور یہ سخت ناپسند ہے کہ انسان 2 شادیاں یا 3 شادیاں کر لیں، اور اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، تو پھر اس کو پورا حق نہ دیں۔ اور عورتیں جو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اس سے خوشی سے کھاؤ پیو۔ عورتوں کو مہر جو ہے یہاں پہ صدقہ کہا گیا، اور مہر کی معافی کے لیے بیوی کی خوشی شرط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے مطلب اپنی مرضی سے، یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جی آپ کے شوہر نے پریشرائز کر کے معاف نہیں کر پا سکتا، یہ بات۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو، بے عقل سے مراد جو ہے یتیم ہے، میں نے جیسے کہ بتایا کہ یتیم بہت زیادہ معاشرے میں آ گئے تھے، تو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور اڑاؤ، انہیں معقولیت سے نرم بات کو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو۔ یعنی بے عقل سے مراد جو ہے وہ یتیم ہے، چھوٹے بچے کہ ان کے پاس اگر مال جائیداد ہے اور وہ ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے تو پھر ان کو ان کے مال ابھی حوالے نہیں کرو، ورنہ تو وہ ضائع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مال کو حوالے کرنے کے یہاں پہ 2 شرطیں بھی عائد کر دی گئیں، ایک تو بلوغت اور ایک رشد، ٹھیک ہے، یعنی سن بلوغت کو پہنچے وہ یتیم،
اور پھر جو ہے اگر وہ رشد ابھی بھی اگر نہیں، بعض اوقات سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے مگر رشد سے مراد نادانائی، عقل مندی، عقل نہیں ہے ابھی اس میں، وہ اپنا مال ضائع کر دے گا، تو پھر ابھی نہیں دو. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ تھی کہ وہ پھر کہتے تھے کہ اس کا مزید انتظار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا. اور پھر جب یہ ترکے کا آگے ذکر آ رہا ہے، ماں باپ اور خویش و اقارب کہ ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے. اس زمانے میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، تو اس سے الگ سے ذکر ہو گیا. خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس کا ایک یہاں تک آتا ہے کہ اگر 1 گز کپڑا بھی ہوگا تو وہ بھی ترکے میں رکھا جائے گا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار یا یتیم یا مسکین آ جائے تو اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور نرمی سے بات کرو. یعنی مال جب تقسیم ہو رہا ہے تو اور محروم رشتہ دار آتے تو ان کو بھی دو. چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر خود اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے ہیں ان کے ضائع ہونے کے خوش ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر جچی تلی بات کریں. جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ یتیموں کا کیونکہ میں نے ذکر کیا نا کہ پھر آگے اولاد، یہ اس مال کے حصے کا آ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے. ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. آپ کو پتا ہے لڑکے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، اور اگر لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 یعنی 3 حصے ملیں گے. اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ نے اسے بھی ہر ایک کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا 1/6 حصہ. یہ سارا یہ حصے کے بعد معاملات آ رہے ہیں. اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ ایمان والوں تمہارے لیے حلال نہیں. آیت نمبر 119 میں آ جائیں. ہوتا یہ تھا کہ جب حصے ہو رہے تھے نا، میں اس لیے ایک دم اس پہ آئی ہوں کہ وہ تو سارے حصے کا، یہاں پہ ایک اور بات مینشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ عورتوں کو بھی حصے میں بانٹ لیا جاتا تھا. استغفر اللہ، اس زمانے میں یہ بات رائج تھی. یعنی جیسے کسی کی بیوی بیوہ ہوئی، مطلب جو بیوہ ہو گئی ہے تو اس کو بھی بانٹ لیا جاتا ہے، اور جتنی بیویاں ان کو بھی بانٹ لیا جاتا تھا. استغفر اللہ، یہ بھی ہوتا تھا. تو اس پہ آ رہا ہے یہ 19 جو آیت ہے، ایمان والوں تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو، اس لیے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو دیا ہے ان سے کچھ لے لو. ہاں یہ اور بات کہ وہ کوئی کھلی برائی یا بے حیائی کریں. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ کہ آپ ان کو روک نہیں سکتے، یعنی کہ زبردستی آپ کسی کو بیوی نہیں بنا سکتے. اور دوسرا اس میں یہ بھی مراد ہے کہ آپ جو ہے کسی، یعنی کوئی آلریڈی آپ کی بیوی ہے اور آپ اس کو جو ہے اس لیے آپ روکیں کہ وہ اس کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے، تو آپ اس لیے اس کو روکیں. اگر یا مہر آپ نے زیادہ مقرر کر رکھا ہے کہ یہ جائے گی، یہ بھی ایک سسٹم چلتا تھا. نہ طلاق دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ صحیح بود و پاش رکھتے تھے. آپ دیکھیں اسلام میں صحیح طریقے سے معاشرت اختیار کرنا بیوی کے ساتھ کتنا ضروری ہے، کتنے سارے احکامات آ رہے ہیں. ہاں یہ کہ وہ کوئی اور ایسی کھلی برائی یا بے حیائی کریں، یعنی کہ اگر بیوی کو چھوڑنا ہے تو اس میں کوئی واضح اس کی دلیل ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں طلاق کا کتنا زیادہ اچانک دے دی جاتی ہے، غصے میں آ کے. کھانا اچھا نہیں بنا، طلاق دے دو. نمک زیادہ، طلاق دے دو. تم ادھر کیوں گئی، طلاق دے دو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی، یعنی کہ اس کا کیریکٹر وائز اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، واضح طور پہ بات آ گئی کہ وہ آپ کی ہے ہی نہیں، کیریکٹر ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے، افیئر چل رہا ہے دوسرے میننگ میں، بوائے فرینڈ ہے اس کا، شوہر ہونے کے باوجود بوائے فرینڈ، اس صورت میں بنتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دو. یہ نمک زیادہ ہونا، یہ اس کے گھر چلے گئے، پڑوس میں چلے گئے، اور یہ چیزیں ریزن نہیں بن سکتی کہ ڈیورس دے دی جائے. ہمارے یہاں ڈیورس کی یہی ریزنز ہوتی ہیں. ایسی اگر یہ ریزن سامنے رکھیں تو یہ تو میرا خیال ہے کوئی ڈیورس ہو ہی نہیں سکتی. ان لوگوں سے بھی تو پوچھا جائے گا نا، جو اس سے بہت سے میرے پاس فتووں کے لیے آتے بہت سے کہ کوئی ریزن نہیں تھی اور ایک ڈیورس دے دی، 2 ڈیورس دے دی. تو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے کہ کسی عورت کو آپ نے بے آسرا کر دیا. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و پاش رکھو. گو تم انہیں ناپسند ہی کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھتے ہیں. ابھی اس میں کتنے اچھے طریقے سے، کتنے بہترین طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس بیوی میں اچھائی، کوئی بھی آئیڈیلسٹک نہیں ہو سکتا نا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے. اگر ایک کو آپ چھوڑیں گے اس وجہ سے کہ اس کی فلانی چیز مجھے پسند نہیں، تو وہ جو دوسری آئے گی تو اس میں کوئی اور چیز ہوگی جو آپ کو نہیں پسند ہوگی، پھر جو تیسری آئے گی اس میں کوئی تیسری چیز ہوگی جو آپ کے یہی کام کرتے رہیں گے. اسی طرح سے مرد کے لیے بھی دیکھیں، آئیڈیلسٹک سچویشن صرف جنت میں ہوگی. ہمارے یہاں بیویوں کو بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے، بڑے شوہروں سے بڑے شکوے ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز کمی ہے، یہ چیز. بھائی آپ کتنا آپ پرفیکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ آپ اس کو چھوڑیں گے، دوسری طرف جائیں گے تو وہ اس میں کوئی اور خامی ہوگی، اس سے چھوڑیں گے تو آپ کیا یہی کام کرتے رہیں گے؟
ٹھیک ہے. تو یہ اس کی وہ نہیں ہے، بس یہی کہا کہ ٹھیک ہے تم کسی چیز کو برا جانو لیکن اس میں کوئی بھلائی ہوگی، بھلائی اسی طرح گزارا کرتے رہو. اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو تو ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہے تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، یعنی کہ آپ واپس نہیں لے سکتے. اگر ڈیورس ہو رہی ہے تو واپس نہیں لے سکتے انلیس کہ خلا ہے. خلا کی شکل میں ایسا ہے کہ آپ کو کچھ واپس کرنا ہے جو ڈیمانڈ کرے شوہر. کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ جانتے ہوئے بھی لوگے؟ تم اسے کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے لیا. ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے، اب یہاں پہ ساری حرمات کی آ رہی ہیں کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے جن سے تمہارے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہیں عورتیں. جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. حرام کی گئی تم پر مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، یہ ساری محرمات کی، اور تمہاری 2 بہنوں کا جمع کرنا. ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. جزاک اللہ.